بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فقال اللہ تبارک وتعالی ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليه الشرك الأصغر۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان کی ہماری عبادتیں قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار قبول فرمائے، اور مزید جستجو کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہن اور خواتین اسلام، اب اس نشست میں انشاءاللہ چوتھی سیریز کا آغاز ہونے والا ہے۔ اب تک ہم نے 3 سلسلے دیکھ لیے، 3 سیریز ہم نے دیکھ لی۔ پہلی والی جو سیریز تھی وہ ایمانیات سے اس کا تعلق تھا، دوسری والی سیریز تھی وہ جنگوں سے اس کا تعلق تھا، اور تیسری والی سیریز فتنوں سے اس کا تعلق تھا۔ اب یہ جو چوتھی سیریز کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اس کا تعلق گناہوں سے ہے۔ 7 گھناؤنے گناہ جنہیں اسلام نے بڑی شدت سے حرام قرار دیا، ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم لے کر بیٹھیں گے۔ یہ ویسے بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ ہم ایک گناہ سے گفتگو کریں گے، ایک گناہ کے تعلق سے گفتگو کریں گے، اس سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی اہم سیریز ہونے والی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ انہیں بڑے غور سے سنیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان گناہوں سے بچا کر رکھے۔ عزیز ساتھیوں، تو اس فہرست میں یعنی یہ جو سیریز کی جو پہلی کڑی ہوگی وہ ہوگی شرک سے جڑی ہوئی۔ شرک ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے گناہوں کا ذکر کیا جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ذکر کیا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ تمام گناہوں کی ماں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی بہت ہی نفرت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کبھی بھی اسے پسند کیا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے اس کی بنیاد پر اچھے لوگ برے لوگوں میں فرق کیا، اہل الحق اہل الباطل میں فرق اللہ سبحانہ وتعالی نے شرک کو رکھ کر کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نہ شرک کو پسند کرتا ہے، نہ شرک سے جڑی ہوئی باتوں کو پسند کرتا ہے۔ ہر وہ عمل جس میں شرک کی بو آتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اسے ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر لگ بھگ آپ کہیے 1/3 قرآن یعنی 1/3 آف قرآن اسی نحوست کو دور کرنے کے لیے، اسی نحوست کے رد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری آیتیں نازل کی۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی آپ 3 تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا جس میں عقیدے کی باتیں ہیں، یعنی جس میں شرک پر رد ہے، دوسرا جس میں احکامات کا ذکر ہے، تیسرا جس میں قصے واقعات ہیں۔ تو ایک حصہ قرآن کا پورے کا پورا عزیز ساتھیوں اسی نحوست سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان میں آیتیں نازل کی اور امتوں کو بتایا کہ یہ ایسا خطرناک دھوکہ ہے جسے شیطان نے ہمیشہ انسانیت کو رکھا۔ شیطان جب اللہ سبحانہ وتعالی سے جھگڑ کے اسے وہاں سے جب نکال دیا گیا، جب وہ زمین میں آیا تو اس نے انسانوں کی بربادی کی ٹھان لی۔ اس نے تو چیلنج کیا تھا نا کہ میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، انہیں میں برباد کر کے رکھوں گا، جس جگہ سے مجھے نکال دیا گیا اس میں انہیں کبھی آنے نہیں دوں گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہونا چاہیے۔ اس نے کھلی چیلنج دے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے اجازت لے کر وہ آ گیا ہے۔ تو اس لیے وہ ہمیشہ
کوشش یہ کرتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی اعتبار سے شرک میں پڑ جائے، شرک اسے سرزد ہو جائے۔ یہ شیطان کی ہمیشہ کی کوشش ہوتی ہے، اور جب سے آدم علیہ السلام زمین میں آئے تب سے لے کے اس لمحے تک بلکہ قیامت تک یہ کوشش کرتا رہے گا کہ انسانوں سے شرک سرزد ہو جائے۔ اب اس شرک وہ مختلف چہروں سے، مختلف ناموں سے، مختلف طریقوں سے لوگوں کے سامنے لائے گا۔ کبھی شرک کو دین کا نام دیا جائے گا، کبھی شرک کو اللہ کی عبادت کا نام دیا جائے گا، کبھی شرک کو اللہ کی پسندیدہ چیز ہے یہ کہہ کے بتایا جائے گا، ناموں کو بدل دیا جائے گا۔ ہم تاریخ میں یہی پڑھتے ہیں عزیز ساتھیوں۔ تو شرک جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے شرک کو معاف نہیں کرتا، اور جس کسی نے شرک کر لیا اس پر جہنم ہمیشہ کے لیے اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، وہ جنت جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ شرک کی نحوست سے آدمی جنت میں جا نہیں سکتا۔ جنت اللہ کی رضامندی ہے، جنت اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے، اس میں گندگی کے لیے کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی نصیحتوں کا ذکر کیا، اور ان کی نصیحتوں میں سب سے پہلے نصیحت یہ تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے لڑکے شرک مت کیا کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے کہا شرک ظلم ہے، کیا مطلب ظلم کا؟ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہے عزیز ساتھیوں، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شامل کرنا، اللہ کی بھی عبادت کرنا، دوسروں کی بھی عبادت کرنا، وہ کام جو اللہ ہی کر سکتا ہے یہ کہنا کہ دوسرے بھی کر سکتے ہیں، وہ دعائیں جو اللہ ہی قبول کر سکتا ہے یہ کہنا کہ فلاں بھی میرے حاجتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ تو عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا، اسی کو شرک کرتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ عبادات میں جیسے کہ آپ نے جانا انسان صرف دو کام کرتا ہے، یا تو پھر وہ اپنی عادتیں کرتا ہے یا تو پھر وہ عبادت کرتا ہے۔ عادتیں جس کی اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، یہ سب کچھ یہ اپنی ضروریات کے لیے کرتا ہے، اسی کو عادات کہتے ہیں۔ اور انسان ایک کام اور بھی کرتا ہے جسے وہ اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنے خالق کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں عبادت۔ ہر وہ کام جس سے میرا رب خوش ہو جائے، ہر وہ کام میں میرے رب کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اسے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسے نیکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس نیت سے اگر کوئی بھی کام کیا جائے یا پھر کچھ بھی بولا جائے وہ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ ہم نے اس تعلق سے بارہا ذکر کیا ہے۔ تو انسان یا تو پھر عادات کرتا ہے یا پھر عبادات کرتا ہے، یا تو پھر عادات یا پھر عبادات۔ یہ جو عبادات ہیں اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یا پھر کسی اور کی عبادت کرنا، اس کو عزیز ساتھیوں شرک کہتے ہیں۔ جیسے جب قرآن نازل ہوا تو مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رب کے حیثیت سے مانتے تھے۔ یہاں پر یہ دو لفظ کے معنی بھی آپ جان لیجئے گا، بہت ہی ضروری ہے نا۔ ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ہے نا بہت وقت گزارا ہے، کہتے ہیں کہ تبلیغ میں وقت گزارا ہے، فلاں میں وقت گزارا ہے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ اور رب کا کیا فرق ہے، کہتے ہیں کہ نہیں معلوم، کیونکہ وہاں پر ٹھوس بنیادی باتوں کو سکھایا نہیں جاتا ہے۔ اوپری باتیں بعض اعمال پر زور ہوتا ہے، فضائل پر زور ہوتا ہے، لیکن یہ جو کور ہے، یہ جو ایمان کی بنیاد ہے جس پر انسان کا ایمان کھڑا ہوا ہے، ان چیزوں کے بارے میں بہت ہی کم بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ دو لفظوں کے بارے میں اچھی طریقے سے جان لیجئے گا۔ ایک لفظ ہے رب، ایک لفظ ہے الہ۔ رب کا معنی دیکھ بھال کرنے والا، پالن ہار، کھلانے والا، پلانے والا، مارنے والا، جلانے والا۔ یہ جو اللہ کے 99 نام ہیں یہ سب اللہ کے کام ہیں، اسے کہتے ہیں رب، یہ سب کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور الہ کا معنی آتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ خود بخود معبود بن جاتا ہے۔ اگر انسانوں نے نعوذ باللہ اگر پتھروں کی عبادت کی گئی تو پتھر معبود بن جاتا ہے، اگر درخت کی عبادت کی گئی تو درخت معبود بن جاتا ہے۔
لیکن یہ معبودان باطل ہوتے ہیں، معبودان باطل، فالس گاڈ ہوتے ہیں. تو جس کی بھی عبادت ہو وہ بن جاتی ہے چیز عبادت، وہ بن جاتی ہے چیز معبود. تو الہ کا مطلب معبود، جس کی عبادت کی گئی. تو عبادت کا تصور لفظ الہ میں ہے، عبادت کا آئیڈیا لفظ الہ میں ہے. رب میں صرف اللہ کے کام ہیں. اللہ جس نے آسمان زمین بنایا، جس نے پانی بنایا، جس نے انسانوں کو جلایا، جس نے انسانوں کو مارا، جس نے دنیا کو بنایا، دیکھ بھال کرتا ہے، رحم کرتا ہے، معاف کرتا ہے. یہ جو بھی اللہ کے نام آپ پڑھتے ہیں یہ سب کا تعلق اللہ کے رب ہونے کی حیثیت سے ہے. یہ سب اللہ کے کام ہیں. ایک ہے عبادت، ایک ہے معبود جس میں عبادت کا تصور ہے. اسے آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا. اگر مشرکین مکہ کو یہ کہا جاتا کہ آپ لوگ کہو لا رب الا اللہ تو کہہ دیتے، ان سے کوئی اختلاف نہیں تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ لوگوں کہو لا رب الا اللہ، رب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، تو مان لیتے، ان کے لیے کوئی دقت نہیں تھی. کیونکہ ان سے جب پوچھا جاتا کہ بارش کون برساتا ہے تو کہتے اللہ. موت کون دیتا ہے کہتے اللہ. زندگی کون دیتا ہے کہتے اللہ. تو وہ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ماننے کے لیے انہیں کوئی دقت نہیں تھی، بلکہ انہیں دقت یہ تھی کہ جب عبادت جو کی جاتی ہے نا، ان سے کہا گیا کہ آپ صرف اور صرف اللہ ہی کی کریے. کہا کہ نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں ڈھیر سارے معبودات ہیں، لات منات عزا، یہ بہت سارے ہمارے معبودات ہیں، ہم ان کی بھی عبادت کریں گے اور اللہ کی بھی عبادت کریں گے. خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں گے اور خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی بتوں کی بھی عبادت کریں گے. یہاں پر انہیں کہا گیا مشرک، یہاں پر انہیں کہا گیا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہاں پر یہ کہا گیا کہ ان کا خون حلال ہے، ان کے ساتھ لڑائی جائز ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت ہم کریں گے، جو کہ اسلام میں اس کا امکان ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. سمپل سے انصاف کی بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ سب کام کرنے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ، آسمان زمین بنانے والا اللہ، دنیا بنانے والا اللہ، کھانا دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، سب مانتے ہو رب ہے اللہ. لیکن کہتے جب کہا جاتا ہے کہ اسی کی عبادت کرو کہتے کہ نہیں، یہ بے انصافی ہو گئی نا. جیسے کہ انسان کسی کارخانے میں کام کر رہا ہے، وہ اس اونر کی بات سن کے کام کر رہا ہے، اور جب تنخواہ آتی ہے تنخواہ لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس اونر کے پاس بھی کام کروں گا، میں اس کے پاس بھی کام کروں گا. تنخواہ تو یہاں لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں وہیں پر کام کروں، یہاں بھی کام کروں گا وہاں بھی کام کروں گا. جب یہ بات وہ کہتا ہے تو کوئی بھی مانے گا نہیں. دنیاوی اعتبار سے بھی اسے ظلم کہا جائے گا. اس لیے قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. یہ جو شرک ہے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیوں ظلم ہے بھائی؟ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جہاں کرنی ہے وہاں کرنے کا نام، جو چیز جہاں کرنی ہے وہاں نہیں کرنے کا نام ظلم ہے. جو چیز جہاں کرنی ہے وہاں نہیں کی گئی اسے کہتے ہیں ظلم. مثال کے طور پر یہ موبائل ہے نا، موبائل کا استعمال کیا ہے آپ جانتے ہیں. اگر میں نے موبائل کا کوئی دوسرا استعمال کیا، موبائل کو مارنے توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا، تو ہم موبائل کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو ہر چیز کا اس کا استعمال ہوتا ہے، وہ استعمال اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر اس استعمال کو ہٹا کر اس کا کوئی دوسرا استعمال کرے تو اس چیز کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے. تو یہ جو شرک ہے اس لیے ظلم ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ ہی کی کرنی چاہیے اور کسی اور کو عبادت میں شامل کر لیا گیا تو وہاں پر کہا گیا کہ ظلم ہے. اللہ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. جس نے کھلایا پلایا سب کچھ جس نے کیا، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دوسروں کی عبادت کریں گے، تو اسے کہا گیا کہ بھائی صاحب ظلم ہے، تم لوگ ظلم کر رہے ہو اور بہت بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظر میں یہ بڑی ہی منحوس چیز ہے. تو یہ دو لفظوں کا معنی بہت اہم ہے سمجھنا، رب اور الہ. اسی لیے ہمارے کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. کیا جملہ صحیح ہے؟ نہیں، جملہ صحیح نہیں، غلط ہے. کیوں بھائی؟ بہت سارے معبودات تو ہیں نا دنیا میں. لوگوں نے کس کس کی عبادت نہیں کی؟ ہر چیز کی عبادت کی ہے. پتھروں سے، چوہوں سے، ہاتھیوں سے، بندروں سے، ہے نا، انسانوں سے، کسی بھی سورج چاند، ہر چیز کی تو عبادت کرتے ہیں. جس کی عبادت ہو اسے کہتے ہیں معبود. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، تو یہ سٹیٹمنٹ ظاہری طور پر تو غلط ہے. ہیں بہت سارے معبودات. تو اس لیے یہاں پر ایک اضافہ کرنا ضروری ہے، نہیں کوئی معبود برحق.
نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے. There is no God worthy of worship except Allah. There is no God except Allah. یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے کیونکہ there are so many gods. بہت سارے خدائیں ہیں موجود. یہاں پر نہیں کوئی معبود برحق، سچا معبود جس کی عبادت ہونی چاہیے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. یہ سب معبودان باطل ہے. تو عزیز ساتھیو، لا الہ الا اللہ یہاں پر ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہاں پر ان لوگوں کے لیے مسئلہ گیا، کہا کہ نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے. آپ لا رب الا اللہ کہو، مان لیتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کہیں گے ہاں نہیں، ہم اسے ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہماری عبادات سب کے لیے 360 معبودات رکھے ہوئے، ہم ان کی بھی عبادت کریں گے. تو اس لیے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم. کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا. اور یہ بھی آپ جان لیجئے گا اگر مسلمان نے بھی شرک کیا تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کافر ہو جاتا ہے، اسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے نعوذ باللہ، آپ کے پورے اعمال گرا دیے جائیں گے، یعنی انویلڈ ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بتائی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حاشا وکلہ ہے نا، وہ شرک سے بہت دور ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کو رکھ دی تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شرک چاہے جو کچھ بھی کرے، کرنے والا چاہے جتنا بھی بڑا آدمی ہو، جب وہ شرک کرتا ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید پسند کرتا ہے. شرک کی اپوزٹ ہے عزیز ساتھیوں توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اسی کو توحید کہتے ہیں. اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کلمہ توحید کہتے ہیں، جس میں ایک بندہ اپنی توحید کا اعلان کرتا ہے اور شرک کے خلاف لڑائی کا اعلان کرتا ہے. جس کسی نے توحید کا اعلان کیا وہ خود بخود شرک کے خلاف ننگی تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ نہیں میں توحید سے محبت کرتا ہوں تو میں لا محالہ شرک سے نفرت کروں گا. یہ ممکن نہیں کہ شرک بھی مان لوں گا توحید بھی مان لوں گا، یہ ملغوبہ نہیں چلے گا. آپ توحید میں شرک کی نفرت کریے، شرک اور مشرکین سے نفرت کریے، کیونکہ شرک نحوست ہے، یہی توحید کا تقاضا ہے. اسی کو ولا والبرا کہتے ہیں، یعنی جو توحید کا ماننے والا ہے آپ اس سے تعلقات رکھیے، جو شرک اور شرک سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے براءت اختیار کریے، کہیے کہ ان کے اعمال سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں ان کے اعمال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قریب نہیں ہونا چاہتا، یہ اعمال مردود اعمال ہے. یہی ہے ولا برا کا کانسیپٹ جو اسلام میں بہت ہی اہم کانسیپٹ کہا جاتا ہے. تو بہرحال عزیز ساتھیوں شرک منحوس چیز ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہاں پر جو حاضرین ہیں وہ ان چیزوں سے الحمدللہ اکثر و بیشتر ان چیزوں سے محفوظ ہوتے ہیں. تو چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑی گفتگو علمی کر لیتے ہیں. شرک کی 2 قسمیں ہیں. یہ جو شرک ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے شرک اکبر، ایک ہے شرک اصغر. شرک اکبر کیا؟ جس میں آدمی سیدھے سیدھے اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت میں شامل کرتا ہے. دیکھیں جب ہم اللہ کے علاوہ کہتے ہیں قرآن میں اس کے لیے فریز استعمال ہوتا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. تو من دون اللہ مطلب اللہ کے علاوہ میں کون کون داخل ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ سے مراد صرف بت ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ سے مراد صرف وہ مشرکین کے وہ نام تھے لات و منات و عزا تھے؟ اللہ کے علاوہ سے مراد کیا؟ اللہ کے علاوہ سے مراد جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ ہے وہ ہے. اس میں نیک لوگ بھی داخل ہیں، اس میں انبیاء بھی داخل ہیں، ملائکہ بھی داخل ہیں، اولیاء بھی داخل ہیں، اور دوسرے غنڈے بھی داخل ہیں، دوسرے مشرکین بھی داخل ہیں. جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ ہیں یاد رکھ لیجیے وہ سب داخل ہیں. اگر کسی نے کسی نبی کی عبادت کی اسے شرکی کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ نہیں نہیں نہیں. کرنے والے نے اللہ کے ساتھ انہیں جوڑ دیا تو شرک ہے. جوڑنے والا چاہے جتنا بھی نیک ہو، جسے جوڑا گیا وہ چاہے جتنا بھی بڑا نیک ہو، جتنا بھی بڑا صالح ہو، یا پھر برے سے برا آدمی ہو، اس عمل کو شرک کہیں گے. اس عمل کو شرک کہیں گے. ہمارے معاشرے میں اس تعلق سے ایک بڑا مغالطہ پروموٹ کیا جاتا ہے. یہ خطرناک ایک مسکنسپشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں شرک نحوست ہے، شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ کے علاوہ
کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا. پکاریں گے تو اسے شرک اکبر کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اگر اولیاء کو پکارا جائے، اللہ کے نیک بندوں کو پکارا جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی دیتے ہیں جسے اللہ نے انہیں دیا ہے وہی وہ دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے اولیاء کو پکارنا گویا کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے. یہ کوئی بت نہیں ہے، یہ کوئی مشرکین نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. کوشش ہی کی جاتی ہے کہ اولیاء کے پاس مانگنا اسے شرک مت کہو. حالانکہ لفظ واضح ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے نا، پورے اعمال آپ کے بھی ضائع ہو جائیں گے، آپ کے اعمال پورے ضائع ہو جائیں گے. تو عزیز ساتھیو، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، جب یہ کہا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو، صراحتاً عبادت ہو، یعنی اپیرنٹلی عبادت ہو، کھلم کھلا عبادت ہو، اسے کہتے ہیں شرک اکبر. کرنے والا آدمی بالاتفاق کافر ہے. اگر کسی نے اسے کافر نہیں کہا تو اس کے ایمان میں شک ہے. اگر کسی نے غیر اللہ سے کہا کہ مجھے بچہ دے دو، میری فلان تکلیف کو دور کر دو، اگر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا، اٹھے بیٹھے ان کا نام لیا گیا، یا علی المدد، یا غوث المدد. علی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. غوث کون ہے؟ عبد القادر جیلانی. یہ دونوں نیک لوگ تھے، لیکن ان کے ساتھ جب انہیں اللہ کی طرف پکارا جاتا ہے اسے شرک کہیں گے. یہی ہے شرک. یہ نہیں کہ بھائی علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، صحابہ رسول ہیں، تو انہیں مدد کو پکاریں گے تو یہ شرک نہیں ہوگا. یہ کہنا عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، عربی زبان کے بھی خلاف ہے. میں نے آپ کو بتایا شیطان نے نام بدل کے لوگوں میں شرک کو پروموٹ کیا ہوا ہے، ورنہ کوئی بھی انسان شرک کرنا پسند نہیں کرے گا. شیطان کبھی بھی کیا نہیں کرتا؟ برائیوں کو برائی نہیں کہتا، برائیوں کے نام بدلتا ہے اور سیناریوز بدلتا ہے، لوگوں کے دماغوں کو بدلتا ہے. ایسے ہی تو لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہوا ہے. کیونکہ اگر بات سیدھی سیدھی ہو تو کوئی انسان نہیں مانے گا بھائی صاحب، ہے نا. غلطی کو انسان، میں نے جیسے آپ کو بارہا بتایا ہے، غلطی کو انسان پیدائشی نفرت کرتا ہے. اس کے اندر پروگرامڈ ہے کہ وہ خیر کو پسند کرتا ہے، شر کو پسند نہیں کرتا ہے. اس کے اندر پروگرامڈ ہے. تو شیطان کیسے آپ سے کہے گا کہ بھائی شر ہے کر لو؟ نہیں کرے گا. وہ تو ہماری فطرت کے خلاف ہے، انسان نہیں کرے گا. تو وہ شر کو خیر کا نام دے گا، شر کو چمکائے گا، شر سے کہے گا یہ کرنے میں کوئی دقت نہیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے، یہ کر لیں گے تو یہی ماحول کے حساب سے صحیح ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اور اس کے بعد وہ شرک میں گرائے گا، شر میں گرائے گا. تو عزیز ساتھیو، ہمارے معاشرے میں شرک کو یہ ایسی باتوں کے ذریعے سے پروموٹ کیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ ہماری امت میں کتنی بڑی تعداد ہے اس شرک میں پڑی ہوئی ہے. سیدھے سیدھے درگاہوں میں جانا، وہاں کے مزاروں میں سر ٹیکنا، اور صاحب قبر سے صاف صاف پوچھنا، کہنا کہ مجھے فلاں تکلیف ہے، مجھے بچہ چاہیے، ہے نا، مجھے نوکری چاہیے، میں سعودی جانا چاہتا ہوں، میں دبئی جانا چاہتا ہوں، آپ ہماری مدد کریے. یہ لیجئے چادر ڈالتا ہوں، یہ لیجئے میں اود بتی سلگاتا ہوں، یہ لیجئے میں نے انڈی میں پیسے ڈال دیے، یہ لیجئے میں نے فاتحہ پڑھ دیا. اور باقاعدہ سیدھے سیدھے غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے. اور ہندوستان میں مساجد سے زیادہ درگاہیں ہیں، مساجد سے زیادہ درگاہیں جہاں پر کھلم کھلا شرک چلتا ہے. اور اس سارے شرک کو یہ کہہ کے آسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ اسے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اللہ کے اولیاء سے مانگنا یہ کوئی شرک نہیں ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تابعین اور دین کے ائمہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی بلائیں گے، وہ اللہ کے علاوہ چاہے جو کچھ بھی ہو، فرشتہ ہو، جبرائیل ہو، میکائیل ہو، ابراہیم، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی ہو وہ شرک ہو جاتے ہیں. کیوں عیسائیوں کو مشرک کہا گیا؟ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، مقرب نبی ہیں. انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی چھوڑیے، اللہ کے نبی ہے، انہیں پکارتے ہیں. اللہ کے نبی کون ہے؟ اے اللہ کے آدمی ہے، تو انہیں بلانا، اللہ کو بلانا ایک ہے نہیں، بلکہ کہا گیا کہ نہیں، یہ لوگ عیسائی ہیں، یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. لا تقولوا ثلاثہ، تین مت کہو،
عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مت کہو، عیسیٰ کو قیامت کے دن کھڑا کے پوچھا جائے گا انت قلت للناس، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا کہ لوگوں سے کہا کہ میرے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ عبادت کے لیے بنا لو؟ کیا تو نے کہا؟ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں اے اللہ، اگر میں کہا ہوتا تجھے معلوم ہو جاتا، میں نے کہا ہی نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جب ان لوگوں نے عبادت کی، اللہ نے کہا مشرک، اللہ نے کہا عیسائی، اللہ نے کہا کہ جہنم میں جائیں گے. کیوں بھائی؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ بھائی عیسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے مقدس رسول ہیں، انہی کو تو پکارا جا رہا ہے، وہ جو کچھ بھی معجزہ دکھاتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ خود اللہ ہی کی طرف سے ہیں، تو انہیں ماننے میں کیا دقت ہے؟ اگر انہیں بلانا، اللہ بلانا ایک ہی ہے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ شدید نکیر سنائی گئی، ان لوگوں کو کافر مشرک ٹھہرایا گیا. تو عزیز ساتھیو، یہ جو مغالطہ پروموٹ کیا جاتا ہے من دون اللہ سے مراد، اس میں صرف وہ بتیں داخل ہیں جو اولیاء میں شامل نہیں ہیں، جو غیر مسلمان ہیں، انہیں جو پکارا جاتا ہے یہی شرک ہے. اگر اولیاء کو پکارا جائے، انبیاء کو پکارا جائے، یہ شرک نہیں ہے، یہ کہہ کے پورے ہندوستان کو شیطان نے شرک میں ڈال رکھا ہے. دیکھیں شیطان نے کیسے مغالطہ کریٹ کیا، اللہ اکبر. تو شیطان جن کے پاس علم نہیں ہوتا، ایسے مغالطے ڈال کے ان سے بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے. جن کے پاس ٹھوس علم ہوتا ہے ان سے اسے بڑی دقت ہوتی ہے، اس لیے نہیں چاہتا کہ لوگ علم حاصل کریں. یہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے، یہ جو جھنڈے کنڈے بنڈے یہ جو درگاہوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، ان سے آپ بلا کے دین کی بیسک سے ڈسکس کریے، نہیں معلوم ہوگا انہیں. اکثر بیشتر 99% لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، بڑے بڑے ٹوپیاں ہیں، بڑے بڑے جو ہے سب کچھ ہے، لیکن دین کے معاملات میں، علم میں بالکل کورے ہیں. کیونکہ جو آدمی علم سے کورا ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اسے شیطان بڑی آسانی سے گمراہ کر لیتا ہے. جس کے پاس اللہ کی آیات کا علم، احادیث کا علم، باتوں کو سنا ہوا ہے، اہل علم سے سنا ہوا ہے، اسے جو ہے وہ دوسرا حملہ کرتا ہے، وہ دوسرا حربہ تیار کرتا ہے. دیکھیے شیطان کی ہمیشہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ پہلے شرک کرائے. آدمی شرک نہیں کرتا تو اسے لے جاتا ہے شیطان شرک اصغر کے پاس. وہ بھی نہیں کرتا تو پھر لے جاتا ہے بڑے گناہوں کے پاس. وہ بھی نہیں کرتا تو اسے چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے. اور چھوٹے گناہ سے بچنے والے بہت کم ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں، ہے نا. چھوٹے گناہ یہ بڑے گناہ کے لیے راستہ کریٹ کرتے ہیں. یہ بڑے گناہ شرک اصغر کی طرف لے جاتے ہیں. شرک اصغر میں آدمی چلے جائے تو اس کے بعد شرک اکبر ہے. آدمی شرک اکبر میں چلا گیا، شیطان کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. شیطان کہتا ہے کہ مجھے وکٹری مل گئی، خلاص اب تو یہ برباد ہو گیا. آدم کی اولاد کو برباد کرنا یہ اس کا مقصد ہے. تو بہرحال عزیز ساتھیو، شرک اکبر کا مطلب سیدھے سیدھے غیر اللہ کی عبادت کرنا. اچھا یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا، یہ سوچنا کہ فلان جہاں کہیں بھی بیٹھ کے ساری دنیا کی باتیں سنتے ہیں، سارے لوگوں کی دعائیں سنتے ہیں، ہے نا، یہ اللہ کی ایک صفت جو اللہ ہی کی ہے، اس میں کسی اور کو آپ شامل کر رہے ہیں. اللہ ہی بندوں کی پکاروں کو سنتا ہے، چاہے جو بھی زبان میں جہاں کہیں بھی سے پکارے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں سنتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیفیت ہے، سمیع، یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ ہی ایسے سن سکتا. یہ کہنا کہ نہیں ان کے پاس جائیں گے، ہے نا، انہیں پکاریں گے، آپ جہاں کہیں بھی ہو ان کا نام پکاریے، وہ آپ کی مدد کریں گے، تو آپ نے یہ صفت اللہ کی جو تھی نکال کے آپ نے فلاں کو دے دی. اللہ سب کچھ جانتا ہے، لوگوں کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. جو باتیں دل میں ہیں وہ اللہ جانتا ہے، جو ظاہر ہے، جو چھپی ہوئی ہے، سب کو اللہ ہی جانتا ہے. ایسا جاننا اسے کہتے ہیں علام الغیوب، اسے کہتے ہیں عالم الغیب. یہ اللہ کی خاص صفت ہے. اس صفت میں اللہ نے کسی بھی انسان کو، کسی بھی مخلوق کو شریک نہیں کیا. یہ جو قرآن میں آپ 99 صفات جو پڑھتے ہیں، ہے نا، سمیع العلیم، غفار، ستار، لطیف، مہیمن، سلام، مؤمن، یہ ساری صفتیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی بندوں کو اس میں شامل نہیں کرتا. کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتا. یہ خالص اللہ ہی کے لیے ہے، یہ خالص اللہ ہی کی پہچان ہے، اس میں کوئی شامل نہیں ہوتا. اب ان کے یہاں یہ ہے کہ فلاں کوئی اگر انتقال کر جائیں تو ان کے پاس تو انہیں سپریم پاور مل جاتا ہے. جب تک زندہ تھے تو سامنے کے لوگوں کو دیکھتے تھے،
مرنے کے بعد اب ساری دنیا کے لوگوں کی سنتے ہیں، مرنے کے بعد ساری لوگوں کی جو ہے آہیں اور ان کی مشکلات کو جو ہے آسان کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد یہ کہاں سے بے سپر پاور آ گیا؟ یہ جب زندہ تھے تو وہ ان کے پاس صرف آگے لوگ نظر آتے تھے، مرنے کے بعد یہ کہاں سے طاقت آ گئی؟ یہی عزیز ساتھیوں، یہ ایسا شرک ہے جو ظاہر دکھتا نہیں، انڈائریکٹلی فلاں کو اس درجے میں چڑھا دو کہ وہ اللہ کا مقابلہ کرے، ہے نا؟ یہ بھی خطرناک شرک ہے، بڑی مصیبت، یہ بھی شرک اکبر میں شامل ہے۔ اللہ کی صفات، اللہ کے نام، اللہ کے کام یہ فلاں بھی کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے فلاں بھی سن سکتے ہیں جو اللہ سن سکتا ہے، اسی طریقے سے جواب دے سکتے ہیں جو اللہ دے سکتا ہے۔ یہ کہنا شرک، نعوذ باللہ، شرک اکبر۔ اگر کوئی آدمی اس عقیدے کو رکھا ہوا ہے وہ آدمی مشرک ہے، ذرا برابر بھی شک نہیں۔ تو شرک اکبر، بڑا شرک کرتے ہی آدمی اسلام سے باہر چلے جاتا ہے، ختم، اس کے اعمال پورے، 1000 حج کریں، 1000 عمرہ کریں، 1000 مرتبہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، پورا ضائع، ختم کر دیا، آدمی چلا گیا اسلام سے باہر۔ بہت ڈینجر والی چیز ہے شرک اکبر۔ تو شرک اکبر مختصر کیا ہے کہ اللہ کی جو عبادت اللہ ہی کی ہونی ہے اس میں غیروں کو شامل کریں، اسے کہتے ہیں شرک اکبر۔ آپ ڈرتے، خوف، امید، رجا، محبت، ہے نا، آپ کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری جو اسلام کی بنیادیں ہیں، اس میں یہ اللہ کے لیے بھی ہے، کسی اور کے لیے بھی ہے، کہنا شرک اکبر ہے، آدمی اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ مختصر یہ شرک اکبر کی ایک دوسری قسم ہے، اسے کہتے ہیں شرک اصغر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے لوگو، میں تمہارے تعلق سے سب سے زیادہ جو چیز کو لے کر ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم لوگ کہیں شرک اصغر کرنا بیٹھو، کہیں تم سے شرک اصغر سرزد نہ ہو جائے۔ شرک اصغر کیا مطلب؟ چھوٹا شرک۔ چھوٹا شرک سے مراد کیا؟ اہل علم نے کہا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شرک جلی، ایک ہے شرک خفی۔ یہ دونوں شرک اصغر کی قسمیں ہیں۔ شرک جلی کا مطلب کیا ہے کہ آدمی الفاظ میں ایسے الفاظ بولے جس میں کسی اور کو اللہ کے برابر شامل کرنے کی کوشش کرے، جیسا کہ قسم اٹھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا، من کان حالفا باللہ فلیحلف، من کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر کوئی آدمی قسم اٹھانا چاہتا ہے تو اللہ ہی کی اٹھائے، غیر اللہ کی قسم نہ اٹھائے۔ قسم اٹھائے تو اللہ کی اٹھائے، کہو اللہ کی قسم، یہ جائز ہے۔ نبی کی قسم، فلاں ولی کی قسم، قادر ولی کی قسم، عبد القادر جیلانی کی قسم، ہے نا، یہ دوسروں کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے۔ الفاظ میں یہاں پر کیا جا رہا ہے اللہ کے برابر، الفاظ میں کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی بھی ایسا جملہ بولنا جس میں محسوس ہو کہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کیا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں شرک جلی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو کی، رائے مشورہ کیا، اور جب اٹھ کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ما شاء اللہ وشئت، انہوں نے کہا اللہ جو چاہے گا اور آپ جو چاہیں گے، صحیح بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنے سیریس ہیں شرک کے معاملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکو 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 رکو، ایسے مت کہو، تم جب کہتے ہو کہ اللہ جو چاہے اور تم جو چاہتے ہو، تم نے تو مجھے اللہ کے قریب کر دیا، اللہ کے لیول میں کھڑا کر دیا، نہیں نہیں ایسے مت کہو، کہو ما شاء اللہ ثم شئت، کہو کہ اللہ جو چاہے پھر آپ جو چاہتے ہیں، اور پھر میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا کہ کہیں ایسے بھی کوئی انسان کوشش کرے کہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کھڑا کرنے کی کہیں پر بھی اس کے امکانات ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کہا کہ نہیں ایسا مت کرو، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں چلے گا۔ تو غیر اللہ پر قسم اٹھانا یا پھر غیر اللہ کو اللہ کے برابر آدمی کرتا نہیں ہے، لیکن جملے ایسے نکل گئے، الفاظ ایسے نکل گئے، تو اسے بھی کہا گیا شرک اصغر، اسے کہتے ہیں شرک جلی۔ شرک اصغر کی قسم شرک جلی۔ ایک دوسری قسم ہے جسے کہتے ہیں شرک خفی۔ شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی ہے ریاکاری۔ شرک خفی ہے ریاکاری۔ ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ اچھا آدمی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے پھسل گیا، تھوڑی دیر کے لیے اس نے شو آف کرنا شروع کیا، اپنی عبادت کو دکھانے کی کوشش کی، وہاں آ جاتا ہے شرک اصغر۔ اسے کہتے ہیں شرک خفی۔ خفی کا مطلب چھپ کے داخل ہو جانا،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو شرک خفی ہے نا، اس سے بہت ہی کم لوگ بچتے ہیں. یہ اتنا نازک، اتنا باریک ہوتا ہے، گویا کہ کالے پہاڑ میں، کالے رات میں، کالے چٹان میں جو کالی چونٹی چلتی ہے نا، اس طریقے سے دبے پاؤں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. تو شرک کے تعلق سے ساتھیوں کبھی بھی بے فکر مت ہوئیے. یہ مت کہیے کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ میں موحد ہوں، ماشاء اللہ تبارک اللہ میں توحید پر عمل کرنے والا ہوں، ماشاء اللہ تبارک اللہ میں کسی اور کو بلاتا نہیں، میں جو ہے فاتحہ درگاہ ان چیزوں سے نہیں عمل نہیں کرتا، ماشاء اللہ میں. کبھی بھی شرک سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے. یہ کس نے کہا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. ہاں ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ اکبر، امام التوحید، جنہوں نے سارے زمین میں گھوم گھوم کے توحید کا ڈنکا بچایا. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ گئی نہیں، جہاں کہیں بھی گئے پہلے توحید کی بات کی. بڑے بڑے لوگوں سے جھگڑ لیا، بڑے بڑے مناظرے کر لیے، بستیوں کے بادشاہ سے لڑ لیا ہے نا، بڑے بڑے معجزے اللہ نے ان سے سرزد کروائے. آگ میں پھینکا گیا، آگ سے باہر سیدھے نکل آئے. لوگوں سے کہا کہ بھائی نکل رہا ہوں، میں نے میرا کام کر دیا. آگ سے باہر نکل آئے، بڑے بڑے معجزے دکھائے. اللہ اکبر، امام التوحید. یہ دعا یہ کر رہے ہیں رب جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. مجھے میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. نعوذ باللہ، بتوں کی عبادت کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں. اللہ اکبر، امام التوحید کا یہ عالم ہے، شرک سے ڈر رہے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں کہ آپ لوگ ہمیشہ توحید شرک یہی بولتے رہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی دوسرا موضوع نہیں ہے کیا؟ بھائی صاحب، یہ آپ کی خطرناک کمزوری ہے، یہ آپ شریعت کے معاملات میں کمزوری ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے شرک سے بچا لے. حالانکہ اب چوٹی کے نبی، چوٹی کے رسول ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا کیا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی عبادت گاہوں کو مساجد بنا لی. شرک کا ذکر آیا. تو اسی ساتھیوں، شرک کے تعلق سے کبھی بے فکر مت ہو. یہ مت کہیے کہ ہم تو ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، ایک مدت گزار دیں. نہیں بھائی صاحب، آپ کو اس تعلق سے کبھی بھی بے فکری اختیار نہیں کرنی چاہیے. یہ کبھی بھی دبے پاؤں آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ شرک و توحید کی لڑائی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. شرک حاملین کون ہیں؟ یہود ہیں. شرک حاملین کون ہیں؟ یہ عیسائی ہیں. شرک حاملین کون ہیں؟ آپ کے وطن، برادر وطن ہیں. اور دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب ایک طرف، اور توحید کو ماننے والے ایک طرف. انہی کے درمیان لڑائی ہے. آپ اسرائیل کہیے، آپ ایران کہیے، آپ فلسطین کہیے، معاملہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے پاس بہت سارے ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن تم لوگ بڑے پاک لوگ ہو. تم کہہ دو گے کہ اللہ یہ پاکیزگی ہمیں پسند نہیں آتی. تم یہ کہ اللہ کی بات کرتے ہو، تمہاری عبادت گاہوں میں کوئی مورتی نہیں ہے. ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر مورتی کے ہمارا کام چلے. حالانکہ مانتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن نہیں کر پا رہے ہیں. یاد رکھ لیجئے، مسلمان فخر سے ان کا سر اونچا ہونا چاہیے کہ ہماری مساجد میں مورتیاں نہیں ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں تو کوئی مورتی کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. یہی جو ہمارے برادر وطن ہندو ہیں، ان کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کے تعلق سے علامہ بیرونی کہتے ہیں، ایک بہت بڑے عالم آئے تھے جن کا نام تھا بیرونی، وہ ہندوستان آئے. انہوں نے سنسکرت زبان سیکھی، لگ بھگ 20 سے زیادہ زبانوں کے ماہر تھے. وہ یہاں کی ساری چیزوں کو عربی میں ترجمہ کرتے تھے، عربی میں سنسکرت میں ترجمہ کرتے تھے. اور جب وہ ہندوستان آئے، انہوں نے یہاں کے بڑے بڑے رشی منیوں کے پاس گئے. ان کے پاس جو بھی نالج تھا انہوں نے گین کیا، اور ان کے پاس جو اسلام کا نالج تھا اسے انہوں نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی. اتنے مشہور ہو گئے تھے ہندوستان میں. انہیں لوگوں نے کہا بحر العلوم، یہ علم کے سمندر ہے، بہت بڑا. سنسکرت میں گفتگو کرتے، سنسکرت میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. یہاں کے جتنے بھی رشی منی ہیں سب انہیں مانتے تھے. ان کے درمیان بیٹھ کے، ان کے لباس میں بیٹھ کے توحید سناتے تھے. بہت بڑا کام کیا انہوں نے، بہت بڑا نام ہے البیرونی، ابو جابر البیرونی. یہ محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، بہت بڑے عالم ہیں. تو وہ ایک کتاب لکھے ہیں، کتاب الہند و سندھ، ہندوستان اور سندھ میں کیا چلتا ہے. انہوں نے کتاب لکھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے لوگ ہیں نا دو قسم کے، ایک ان کی ایلیٹ قوم، ایک ان کی جنرل پبلک. یہ جو ایلیٹ قوم ہے
جو برہمن ہیں اس میں اکثر یہ توحید کو مانتے ہیں، یہ بت پرستی نہیں کرتے. لکھے ہیں، انہوں نے لکھا ہے یہ بت پرستی نہیں کرتے، توحید کو مانتے ہیں. یہ جو جنرل پبلک ہے ان کے پاس خوب شرک ہے، بت پرستی ہے، اور یہ جو اوپر بیٹھے ہیں انہیں ان بت پرستیوں میں انہیں گھما کے رکھیں تاکہ یہ ان کے پیچھے پڑے رہیں. تو عزیز ساتھیوں، تو ساری دنیا میں لڑائی چل رہی ہے، ایک طرف شرک ہے اور ایک طرف توحید. انہیں پسند نہیں کہ بھائی آپ اللہ کی سیدھی سیدھی عبادت کریں. انہیں تو مورتیوں سے تو بچ نہیں پا رہے نا، مورتی تو چاہیے، کہیں نہ کہیں مورتیاں چاہیے سر جھکانے کے لیے. ہم مسلمان ہیں جو ہماری عبادت گاہ میں کچھ نہیں ہوتی. آدمی کھڑا ہوتا ہے سیدھے اللہ سے تعلقات قائم کرتا ہے، ان کے ہاں یہ تصور بھی نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کو کیسے پکاریں گے، کچھ نہ کچھ سامنے چاہیے. بت پرستی کے لیے ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیسے آپ کھڑے ہو سیدھے اللہ کو پکارتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، ایشور کو پکارتے ہیں؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو سامنے چاہیے نا، جسے دیکھ کے ہمیں ڈر آئے، محبت آئے، فلاں آئے. اسی لیے تو انہوں نے جانوروں کی صورتیں بنا لی، سام بنا لی، ایک ہے اس کے 1000 سر ہیں، ہے نا. آدمی کو دیکھے تو کچھ ڈر آئے، اس کی عبادت کرے، ہے نا. ڈر محبت والی چیزوں کو مکس کریں، سامنے دکھے تو عبادت صحیح چلے گی. ان کا یہ مدعا ہے. آج بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم کون ہیں جو ہم مانتے ہیں کہ بتوں میں کچھ نہیں، پتھر ہے، لیکن ہم ہی جب عبادت کریں تو ہمارے اندر کانسنٹریشن آئے. دیکھیے شیطان نے کیسے گمراہ کیا ہوا ہے، بت کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ معلوم ہے پتھر ہے، تو پھر کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتے، مشکل ہے، نہیں چھوڑ سکتے، وہ لوگ مر جائیں گے، نہیں چھوڑ سکتے. واحد ہم لوگ ہیں جو بت پرستی سے اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. ہمارے قوم میں بعض لوگ ہیں جو لٹا کی عبادت کرتے، لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو خالص اللہ کی عبادت کرتی ہے. سب سے بڑی دلیل ہماری مساجد ہے. ہماری مساجد میں کوئی مورتیاں نہیں ہوتی. ہاں دوسرے جو بنائے گئے ہیں وہاں پر ہیں، لیکن ہماری مساجد میں کوئی نشانیاں نہیں. آدمی کھڑا ہوتا ہے سیدھے اللہ سے تعلقات قائم کرتا ہے. یہ صرف ہم مسلمانوں سے ممکن ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں لڑائی توحید و شرک کی ہے. یہی سارا زمانہ اسی کے پیچھے آج تک بھی چل رہا ہے. تو عزیز ساتھیوں، شرک ایک ہے خفی، ایک ہے شرک جلی. شرک خفی کیا ہے؟ ریاکاری، شو آف، دکھاوا کرنا، تھوڑی دیر کے لیے دکھاوا کرنا. اور یہ جو شرک خفی ہے جسے ریاکاری کہتے ہیں، یہ پرمننٹ نہیں ہوتا. یہ پرمننٹ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے آتا چلے جاتا ہے، آپ کے اعمال کو برباد کر کے نکل جاتا ہے. آدمی کھڑا ہو اللہ کے لیے، اللہ اکبر، نماز پڑھنے کے لیے، اور فوراً شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ ماشاءاللہ تمہاری عبادت تو بہت اچھی ہے، بہترین بات کر رہے ہو. تھوڑی آنکھیں کھلی تو لوگوں کی نظر آئے، فلاں آدمی دیکھ رہے ہیں، اچھا تھوڑی لمبی کرتے ہیں، ہے نا، روکو تھوڑی لمبی مارتے ہیں، سجدے لمبے کرتے ہیں. ارے بھائی صاحب تھوڑی دیر میں دیکھیے آدمی پھسل گیا، ہے نا. کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی 2 آدمی آئے، کھڑ کے کہے ماشاءاللہ کیا نماز پڑھ رہے ہیں، فل کنسنٹریشن کے ساتھ. تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ رکعت توڑ کے کہا کہ آج روزہ بھی ہوں میں. اتنے خوش ہوئے، کہا کہ میں آج روزہ بھی ہوں، یہ بھی جان لیجیے آپ، ہے نا، وہ بھی میں کر رہا ہوں، وہ بھی میرے کارنامے. تو عزیز ساتھیوں، یہ جو ریاکاری ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بہت ہی دقیق علم ہے. اللہ اکبر. اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ عبادت میں کھڑے ہیں، ایسی سوچ آتی ہے تو کرنا کیا ہے؟ ڈسکنٹینیو نہیں کرنا ہے، وہ کنٹینیو کرنا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ آپ ڈسکنٹینیو کریں، یہ ڈال کے وہ چاہتا ہے کہ آپ ڈسکنٹینیو کر دیں. آپ کو یہ سوچ آئے، آپ وہ عبادت کنٹینیو کریے، اب اپنے نفس سے جہاد لڑیے، ہے نا. تھوڑی دیر کے سوچیے کہ نہیں میں ان کے لیے نہیں، میں اللہ کے لیے بات کرتا ہوں. اپنی نیت کی درستگی رکھیے. صرف نیت میں آپ کے پورے اعمال غارت. آدمی حج کے لیے جاتا ہے، کروڑا لاکھوں کے پیسے خرچ کرتا ہے، کئی دنوں کی خواہش ہے، پوری محنت کیا، ہے نا، اور لوگوں سے کہنا شروع کر دیا میں حاجی ہوں، ہے نا، میں حاجی ہوں، بھائی مجھے حاجی بلاؤ، نام نہ حاجی بلاؤ، میں حاجی ہوں. خلاص ختم ہو گیا، اس کی پوری عبادت ختم. دیکھیں شیطان کیسے آسانی سے مار گراتا ہے. تو نیت عزیز ساتھیوں، اس میں بڑی آسانی سے شیطان ریاکاری پیدا کر دیتا ہے. یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اسے بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اور کبھی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے تلبیس ابلیس، لکھنے والے مؤلف کا نام ہے ابن الجوزی. اس میں انہوں نے ایسے ایسے باتیں لکھی ہیں کہ شیطان نے لوگوں کو کیسے کیسے بھڑکایا ہے، کیسے کیسے برباد کیا ہے. تو اللہ بچائے ہم کو. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو شرک ہے یہ کالی چونٹی کالی رات میں گھومنے کی طرح ہے، بہت ہی دبے پاؤں سے آپ کے اندر آ جاتا ہے، آپ کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو رینوویٹ کرتے رہے، نیت کو
میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کوئی بھی کار خیر کرنے جا رہے ہیں آپ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ کھڑ کے اپنی نیت کو رینوویٹ کریے. کچھ صدقہ آپ دینے جا رہے ہیں، آپ نکلے گھر سے دینے کے لیے، راستے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ایسی باتیں شیطان ڈال دے کہ میں ہی دے سکتا ہوں، دوسرے کون سی دیتے رہیں گے، میں ہی دے سکا، میں انہیں دیکھو کیا دیتا نہیں، میں دیتا ہوں، ہے نا. ایسی سوچیں ڈال کے راستے میں آپ کے اس خیر کو برباد کر دے گا. تو اس لیے آدمی جب بھی عمل کرنے جائے اپنی نیت کو رینوویٹ کریں، تجدید نیت جسے کہا جاتا ہے. نہیں بھائی صاحب، یہ ساری باتیں آ رہی ہیں میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، یہ ساری سوچیں آ رہی ہیں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، ہے نا. یہ نیت کا کھیل جو ہے کچھ معمولی کھیل نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں شرک خفی. اور اسی طریقے سے شرک جلی میں عزیز ساتھیوں تعویذ گنڈوں کا باندھنا. من علق التمائم فقد اشرک. اگر کسی نے کوئی تعویذ باندھا اپنے ہاتھ میں، اپنے گلے میں، بنو اسد سے بعض لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس اسلام قبول کرنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بڑھ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس عبادت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو ان کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ دیکھی جاہلیت کے طریقے پر، ہے نا. جاہلیت میں وہ ہے نا جانوروں کے دانتیں باندھتے تھے، جانوروں کے پر، جانوروں کی ہڈیاں گردن میں، ہاتھوں میں، ہے نا. اب اسی کو ہے نا ایک ماڈل کی طرح، ایک فیشن کی طرح لوگ لگا کے گھوم رہے ہیں، ہے نا. ٹیٹو لگا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہے نا بہت سارے ہم مسلمان بچوں کو دیکھتے ہیں کہ انہیں تو ماشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ان چیزوں کو لگانے میں. وہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جو ماڈل ہے فلاں جو ہے برباد کرنے والا جو سٹار ہے اس نے کیا ہوا ہے، فلاں جو ہے کیا بتائے اسے، ہے نا ننگا ناچنے والا نے پہنا ہے اس لیے میں پہنتا ہوں. اعوذ باللہ. دیکھیے کیسے شرک داخل ہو رہا ہے. تو یہ آپ ہمیشہ سوچے رکھیں کہ شرک نکل کے جانے والا نہیں ہے. جب تک شیطان ہے تب تک شرک ہے، اور شیطان یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتا، شرک کرواتا ہے. وہ کبھی شرک نہیں کرتا، وہ شرک کرواتا ہے. تو یہ جو تعویذ باندھنا عزیز ساتھیوں، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شرک اصغر ہے نا. آدمی شرک کرے، شرک اصغر بڑے گناہ سے بدتر ہے. یہ بھی یاد رکھ لیجیے آپ. بڑے گناہ جیسے زنا، سود، نعوذ باللہ، ہے نا، دوسرے بڑے گندے گندے جو گناہیں ہیں ان سے بدتر ہے شرک اصغر، اور شرک اصغر سے بدتر ہے شرک اکبر. لیکن شرک اصغر کرنے والا آدمی کافر نہیں ہوتا، یاد رکھ لیجیے آپ. شرک اکبر کرے گا آدمی امیڈیٹ اسلام سے باہر، چاہے جو کچھ بھی ہو. شرک اصغر آدمی کرے گا امیڈیٹ اسلام سے باہر نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن اس کے ایمان میں بڑا رکھنا پڑ جاتا ہے، بڑا چھید پڑ جاتا ہے، جسے بڑی محنت کر کے دوبارہ اسے سینا پڑتا ہے. بڑی چادر ہے، اگر اس میں پھٹ جائے تو آپ اسے سیتے ہیں. ویسے اگر آپ کے عمل میں شرک اصغر آ جائے تو آپ کو توبہ کرے، رجوع کرے اللہ سے، پھر ان چیزوں کو دوبارہ فکس کرنی پڑتی ہے. تو شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں، شرک خفی اور شرک جلی. شرک جلی الفاظ میں، حرکتوں میں اگر شرک دکھے اسے شرک جلی کہتے ہیں، اور شرک خفی جو چھپ کر ہے، دل سے اس کا تعلق ہے اور ٹیمپروری ہے، آتا ہے نکل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں شرک خفی. خفی مطلب چھپا ہوا، جلی مطلب دکھا ہوا. یہ دونوں شرک اصغر کی کیٹیگری ہے. تو جی ساتھیوں، یہ ہو گئی شرک کی تھوڑی علمی گفتگو. اب چلیے، جب ہم ان باتوں کو بتاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، بلکہ آپ کہیے کہ 90% لوگ ایسے ہیں جو شرک بدعت ان کے لیے اوڑھنا بھچونا ہے. ان کے پاس دین یہی ہے، ان کے پاس دین ہرا کپڑا ہے، ان کے پاس دین چادر ہے، اود بتی ہے، اسی کو انہوں نے دین سمجھا ہوا ہے. تو جب ہم ان باتوں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں تو اپنے آرگیومنٹس رکھتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے شیطان بھی اپنے چھیلوں کو دلال دیتا ہے، ان کے پاس بھی آرگومنٹس ہوتے ہیں. تو ہم نے جو تجربے سے جو آرگومنٹس ان سے سنے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ایک ایک رکھتا ہوں، انشاءاللہ ان کے جوابات دیکھنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات، جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ شرک ہے، یہ نحوست ہے، اسے چھوڑیے، اسے آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہاں جا کے ماتھا ٹیکنے کی کیا ضرورت؟ یہاں جا کے قبر میں شکر چاٹنے کی کیا ضرورت؟ یہ چاٹیں گے تو عقل آئے گی، یہ چاٹیں گے تو علم آئے گا. یہ کیا کر رہے ہیں گندا کام آپ، ہے نا. اعوذ باللہ. گندگی یہ لیول کی ہے کہ روٹیاں سعودی کی ہیں، روٹیاں دبئی کی ہیں، یہ روٹیاں لے جاتے ہیں اور پانی میں چھوڑتے ہیں اس نیت سے کہ بھائی یہ روٹی جائے گی تو ہم دبئی چلے جائیں گے، یہ روٹی جائے ہم کوئی چلے جائیں گے، شادی ہو جائے گی، بچہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. کیسے کیسی گندی چیزیں ہیں، اعوذ باللہ، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ہمارے معاشرے میں جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے،
یہ کہ اللہ کی عبادت کریے وہ آپ کے پورے معاملات کو حل کرنے والا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بڑے کیے، ہمارے خاندان کے بڑے تھے، ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے. ہاں آپ ہمیں سنانے کے لیے آ گئے؟ آپ کس کھیت کے مولی؟ آپ کیا جانتے ہیں؟ ہمارے فلان دادا تھے وہ تو بہت بڑے عامل تھے، فلان دادا تھے وہ پرانے درگاہ کے مجاور تھے، ہے نا، خاندانی ہمیں درگاہ کے مجاور ہیں. ایسی ویسی بحثیں کرتے ہیں. تو ان کے لیے جواب سمپل یہ ہے کہ آپ کے آبا و اجداد سے پرانے صحابہ ہیں، آپ کے آبا و اجداد سے پرانے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں. یہ جو صحابہ تابعین تبع تابعین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا امیڈیٹ بعد کا زمانہ ہے. انہوں نے جو کیا وہی دین ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں سرٹیفکیٹ دیے قرآن کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہی دین ہے. آپ کے دادا صحابی تھے یا آپ کے پردادا صحابی تھے؟ کیا تھے؟ ہے نا، کیا وہ صحابی تھے؟ اگر کیا انہوں نے سکھایا ہے؟ حاشا وکلا، ہرگز نہیں. تو یہ جو آرگیومنٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد تھے انہوں نے کیا، تو بھائی صاحب وہ کر گئے ہیں، اب اللہ ہی ان کا معاملہ جانتا ہے. وہ جو راستہ دکھائے ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. تو کیا وہ انہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ انہیں جو ہے قرآن سے بڑا سمجھتے ہیں؟ ہمارے لوگوں کی جہالت کی تو حد نہیں ہے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا دو صاحب گفتگو کر رہے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق شافعی تھے، عمر بن خطاب حنفی تھے. واہ! میں نے کہا کہ علم کا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے، ہے نا. یہ ہماری مساجد میں اکثر ایسی بحثیں ہوتی ہے، ایک دم پاگلوں کی طرح کچھ بھی آیا بول دیا، کچھ بھی چلا نکال دیا، ہے نا، بڑی بڈیوں کی باتیں، اسی میں گھوم رہے ہیں. بھائی صاحب آ کے صحیح علم سیکھیے. نہیں، وہاں پر وہ وہاں بڑے ہیں بھائی، ان کی باتیں سمجھ چلیں گے نہیں. کیا تم نے کیا یہ باتیں بیکار کی باتیں، فالتو باتیں، اس میں ذرا برابر بھی علم نہیں ہے. یہ ایسے ہی بڑے تھے، ہے نا. میں نے کئی لوگوں سے چیک کیا جو بزرگ لوگ ہیں کہ 30 سال پہلے 25 سال پہلے یہاں کی مساجد بھرتی نہیں تھی. اگر کوئی نوجوان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا تو بوڑھے پوچھتے کہ بھائی کچھ بیماری ہے نا، کچھ رشتہ آپ کا ٹوٹ گیا، کچھ ہو گیا. بڑا تعجب ہوتا تھا کہ نوجوان کیسے مسجد کے، یہ حالت تھی بھائی صاحب. خاص طور پر انگریز جب ہندوستان میں آ گیا اس نے اتنی بے دینداری پھیلائی. ہم مسلمانوں کے اندر یہ بے دینداری کے پیچھے یاد رکھ لیجیے گا شرک کا ہاتھ ہے، یہ درگاہوں کا ہاتھ ہے، یہ مشائخ کا ہاتھ ہے، یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ہاتھ ہے. کیونکہ یہاں آدمی چلے جائے وہاں پر نماز کی پابندی کی باتیں نہیں سکھاتے ہیں وہ لوگ. اگر آپ فورس کریں کہیں کہ ہاں پڑھنا چاہیے، لیکن وہ پڑھتے تھوڑی ہیں. یہ جو مجاور بیٹھے ہیں پڑھتے ہیں. میں ایسے لوگوں کے نام گنوا سکتا ہوں مجاوروں کے، وہ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے فوراً بھاگتے ہیں درگاہ میں، کیونکہ کلیکشن کم ہو جائے گا ان کا، فوراً نے درگاہ میں پہنچنا ہے نا. ایسی کٹر جہالت میں پڑے ہوئے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ جو آرگیومنٹ کہنا کہ ہمارے آبا و اجداد تھے، بھائی صاحب آپ کے آبا اجداد تھے مانتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کی طرح غلطی میں تھے. آپ کیا بتائیے آپ، ہے نا. ہم جو بات کر رہے ہیں صحابہ کتابیں، ان سے بڑے پرانے تو کوئی نہیں ہے، اور ان سے بڑے اللہ کے رسول ہیں. ان کی باتیں بتا رہے ہیں آپ، ان کی باتیں بتا کے آپ آرگیومنٹ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بے بنیاد آرگیومنٹ کر رہے ہیں. اچھا آج کل ایک ذہنیت چلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی دلیل پوچھے تو ہنسیے. ارے اگر کوئی آدمی کسی بھی عمل کی دلیل پوچھے تو ہنستے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کیا دلیل پوچھتے ہیں ہمارے سے، ہے نا، دلیل دینا کہتے ہیں. ہمیں ابا کے بیٹے بولو کیا دلیل ہے بتاؤ، ہے نا، آپ کے والد فلاں کیا دلیل بتاؤ. ایسی بہکی باتیں. حدیث ضعیف ہے بھائی، تمہارے بابا ضعیف جی. ارے حدیث ضعیف صحیح ہے، تمہارے بابا ضعیف، حدیث کیسے ضعیف ہوں گے؟ حدیث ضعیف بولتا عقل نہیں تم نا. یہ بڑے بڑے لوگوں سے گفتگو میں نے سنی ہے نا، جن کے معاشرے میں بڑے بڑے نام ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کے بارے میں ذرا برابر بھی ہے نا جوں بھی ان کی گال میں رینگتی نہیں ہے. تو یہ پہلا آرگومنٹ ہے کہ ہمارے آبا اجداد تھے، یہ بالکل بے بنیاد جو ہے. آپ کے آبا اجداد اگر ہے نا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ہے تو ضرور انہیں فالو کریے، ہے نا. اگر آپ کے آبا اجداد بڑے بڑے علماء رہے، ابن حجر، ابن تیمیہ، بڑے بڑے علماء رہے ہیں تو مانیے ضرور. انہوں نے تو شرک کی کبھی تعلیم دی نہیں. آپ اپنے شرک اور بدعات، ایسے گندی چیزیں، جہالت کی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آبا و اجداد کا نام لیتے ہیں. تو اس سے بڑی جہالت کچھ اور نہیں ہو سکتی. ان کے دوسرے آرگومنٹ دیکھیے، یہ تو بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے، بھائی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ شرک غلط ہے، بدعت غلط ہے؟ اگر یہ غلط ہوتا تو ہم کرتے کیوں؟ اللہ ہم نے کرنے کی اجازت کیوں دیتا؟ ہاں اگر یہ ایسا ہوتا تو کیوں لوگ کر رہے ہیں بھائی؟ کیوں اتنی درگاہیں ہیں؟ یہ تو ختم ہونا، اللہ عذاب کو لا کے سب کو ختم کر دینا تھا. اللہ عذاب لاتا پورے درگاہ ختم ہو جاتے، جتنے بھی شرک کرتے پورے ختم ہو جاتے، جتنے بھی مندر ہیں سب ختم ہو جاتے. تب چل رہا ہے تو پھر غلطی کہاں ہے؟ یہ دلیل ہے؟ یہ سیدھے تقدیر پر اعتراض ہے.
اللہ نے خیر پیدا کیا، شر پیدا کیا ہے. اللہ کے ارادے کے دو قسم ہے، کونیہ کی شرعیہ. کونیہ میں اللہ نے سب کچھ پہلے لکھ دیا ہے، جو کچھ بھی ہوگا پہلے لکھ دیا ہے. ان کی جتنی بھی گندگیاں ہیں کریں گے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. لیکن اللہ کی چاہت ارادے شرعیہ سے ہے. لیکن ارادہ شرعیہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لیکن ارادہ کونیہ ہو کر رہتی ہے. ہم نے تقدیر پر اس میں تفصیل سے گفتگو کر لیا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ جو شروع کی جو سیریز ہے آپ بھی ضرور سنیے گا، اپنے لوگوں کو ضرور فارورڈ کریے گا، ضرور فارورڈ کریے گا. اس میں بہت ہی اہم باتیں بالکل عوامی انداز میں بولی گئی ہیں، ورنہ ہم کورس پڑھاتے ہیں جس میں علمی باتیں ہوتی ہیں اور اس میں تو آپ نہیں آئیں گے. تو عوامی انداز میں بالکل قصے کہانیوں میں ان باتوں کو رکھا گیا ہے، عوام کے لیے بالکل سوٹ کرنے والی باتیں بتائی گئی ہیں. تو آپ انہیں ضرور آپ سنیے، دوسروں کو سنائیے. تو یہ جو کہنا کہ بھائی تقدیر میں تھا تو ہم شرک کرتے ہیں، مشرکین نے بھی کہا. تو جواب یہ ہے کہ تقدیر میں تھا تمہیں عذاب ہوگا تو ہوگا، تم کیا کریں گے بھائی؟ اب آپ جو ہے جہنم جانا چاہتے ہیں تو پھر جہنم تقدیر میں وہی جہنم ہے. تقدیر میں کیا ہے کیا نہیں کس کو کیا پتا بھائی صاحب؟ وہ چیز جب ہو جائے گی تو پتا چلے گا. تو غلطی کر کے تقدیر پر ساٹا مارنا یہ جہالت ہے. یہ مشرکین نے بھی کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ شرک نحوست ہے، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے. جب ہم کرتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے، تو اللہ کی چاہت ہے تو غلطی کیسی ہو سکتی ہے؟ بھائی صاحب اللہ کی چاہت کی دو قسمیں ہیں. اللہ نے تقدیر میں بہت ساری باتیں پہلے لکھی ہوئی ہیں، جو جو کچھ بھی ہوگا سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی محبت اچھی چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے. اس نقطے کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. یہ جو آرگیومنٹ تقدیر کو لے کر کرنا ہے بالکل بے بنیاد ہے. سیدھا سادہ اصول ہے کہ غلطی کر کے آدمی تقدیر کو آڑا نہیں لا سکتا. غلطی کیا ہے؟ تقدیر کا سپورٹ نہیں لے سکتا، جائز نہیں اسلام میں. شرک کریں گے آپ، بت پرستی کریں گے آپ اور کہیں گے کہ اللہ چاہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کبھی بھی شرک کرنے والوں کو جہنم میں کہا، شرک کرنے والوں کو اللہ نے لڑائی کرنے کا حکم دیا، لڑائیاں ہوئی ان کے ساتھ، یہ سب کچھ اللہ نے حکم دیا. اور آپ کرتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے؟ آپ کر رہے ہیں کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ یہ عمل کی وجہ سے آپ جہنم چلے جائیں. اور اللہ نے ایک بھی کہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ، ہم نے جہنم میں ڈالنے کے لیے بہت سارے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے. کہیں آپ اس لسٹ میں تو نہیں ہیں، ڈر جائیے، اپنے عمل کو درست کر لیجئے، ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے. نیک لوگوں کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے، ان کے اعمال کا ذکر ہے، ان کے رویے پر چلیے، ان چیزوں کو اختیار کریے. ایسے بحثوں سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ ان کا دوسرا آرگیومنٹ ہے جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں. اچھا، تیسرا آرگیومنٹ یہ ہے مولوی صاحب آپ جو ہے اسے شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں. میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا. تو میں کہتا ہوں کیا میں جنت نہیں جاؤں گا؟ ہے نا. اس لیے ایک دوسری حدیث میں شرح ہے من قال لا الہ الا اللہ موقنا بقلبہ، جس کسی نے لا الہ الا اللہ کہا دل کی گہرائی سے مانتے ہوئے وہ جنت میں جائے گا. صرف لا الہ الا اللہ کہنا. تو کتنے گانے ہیں جس میں ہمارے میوزیشین گاتے ہیں، ہے کہ نہیں گاتے ہیں؟ وہ جنت چلے جائیں گے؟ ہرگز نہیں جا سکتے. کتنے گانے والے پورے جو ہے یہ مشرکین ہیں. صرف کہنا کافی ہے. اگر صرف کہنا کافی تھا تو پورے ابو جہل بول کے چلے نکل جاتا، مسئلہ ہی نہیں تھا اسے. ابو جہل ابو لہب سب ہے نا بہترین گانے گا کے نکل جاتے تھے. لیکن نہیں، بولنے کے بعد عمل کرنا پڑے گا. وہ اتنی عقل ان لوگوں کو تھی، ہمارے لوگوں کو وہ بھی عقل نہیں ہے. ہاں، ان لوگوں کو اتنی عقل تھی کہ بھائی اگر میں اسٹیٹمنٹ دوں تو اس کے مطابق مجھے عمل کرنا پڑے گا. ابو جہل کو معلوم تھا، ابو لہب کو معلوم تھا میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں نہیں کوئی معبود اللہ کے علاوہ برحق، تو مانا ایک اس کے مطابق عمل کروں گا. میں ان بتوں کو توڑ دوں گا، ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، ایک اللہ. یہ سب مانتے تھے وہ. ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ صرف زبان سے کہنا کافی ہے، یہ کہتے ہیں اس کے بعد عمل جو کچھ بھی ہو. یہ کون سا عقل مانے گا؟ اب زبان سے ایک اسٹیٹمنٹ دے اور آپ کے کرتوت الگ ہو. عقل نہیں مانتی بھائی صاحب، ہے نا. جو جہالت میں پڑے ہوتے ہیں، جنہیں شیطان جاہل بناتا ہے، تو ان کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے. یہی تو کہہ سکتے ہیں آپ، ہے نا. تو صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں تو اس کے مطابق عمل کریے. یہ کسے؟ آپ اللہ کو دھوکہ دے رہے. اور یہ بھی جان رکھیے گا مرتے وقت آپ کو کلمہ شہادت نصیب ہوگی آپ کے عملوں کے مطابق. آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق عمل کیا ہے تو مرنے کے دوران کلمہ شہادت نصیب ہو سکتی ہے، ورنہ ہو نہیں سکتی. یاد رکھ لیجیے گا. ان کے چوتھے آرگومنٹ یہ ہے، ہاں اس آرگیومنٹ کو بڑے شد و مت سے پھیلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری اس امت میں شرک نہیں ہوگا، امت مسلمہ شرک نہیں کرے گی، امت مسلمہ شرک نہیں کرے گی. ایک حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد کے پاس گئے 7 سال کے بعد، احد کی لڑائی کے 7 سال کے بعد گئے، اور وہاں جن لوگوں کو دفن کیا گیا تھا
ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قیامت کے دن تمہارا انتظار کروں گا حوض کوثر کے پاس، میں تمہارے لیے شہادت دوں گا، میں تمہارے لیے شہادت دوں گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانے دے دیے گئے ہیں، زمین کے خزانے دے دیے گئے ہیں، زمین کی کنجیاں مجھے دے دی گئی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ میرا جو دین ہے سارے عالم میں پھیلنے والا ہے، ساری زمینوں میں میرا دین پہنچنے والا ہے، یعنی اللہ کا دین پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ لا اخاف ان تشرکوا، اے لوگو مجھے ڈر یہ نہیں کہ تم لوگ شرک کرو گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا پرستی میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ اس جملے کو نوٹ کر کے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر نہیں کہ تم لوگ شرک کرو گے، مطلب تم لوگ شرک نہیں کرو گے، یعنی امت مسلمہ میں شرک نہیں ہوگا۔ صاف صاف آسان سی بات ہے، تم لوگ شرک کرو گے نہیں مطلب تم لوگ پورے مل کے شرک نہیں کرو گے، یعنی پورے ایک ہی ساتھ شرک نہیں چلے جاؤ گے۔ اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی بعض لوگ شرک نہیں کریں گے، ایک بھی نہیں شرک کرے گا، یہ نہیں کہا گیا ہے۔ امت بحیثیت مجموعہ، مجموعی طور پر پوری امت جو ہے پورے کی پورے وہ شرک نہیں جائیں گے، ہے نا۔ امت میں نیک لوگوں کی تعداد رہے گی، توحید میں عمل کرنے والوں کی تعداد رہے گی، اس کی گارنٹی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک بھی آدمی شرک نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی نہیں کہا گیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا کیا؟ بہت بڑی تعداد مرتد ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ لوگ گئے پھر بتوں کی عبادت شروع کی کہ نہیں؟ کئی قبائل سے واپس گئے، بتوں کی عبادت انہوں نے شروع کر لی، پھر ابوبکر صدیق انہیں دوبارہ داخل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ تم لوگ شرک نہیں کرو گے تو اسے مراد پوری امت بحیثیت مجموعی طور پر، ہے نا، ہوللی پوری امت شرک میں نہیں ڈوب جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ایک دو سے چند لوگوں سے شرک ہو جائے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث بیان کیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک کہ میرے قوم کے لوگ، قریش کے بعض لوگ جا کے ذوالخلصہ ایک بت ہے اس کے یہاں طواف نہیں، چکر کاٹیں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ قیامت کے قریب یہ بھی ہونے والا ہے، جزیرۃ العرب میں شرک ہونے والا ہے۔ اور بطور آرگومنٹ ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یئس الشیطان ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان یہ سمجھتا ہے کہ وہ مایوس ہو گیا نمازیوں سے جو دوبارہ جزیرۃ العرب میں شرک کریں گے۔ معنی کیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں دوبارہ شرک نہیں ہوگا۔ شیطان کا یہ گمان ہے، صاف صاف حدیث شیطان کا گمان ہے۔ شیطان کا گمان سچ ہو سکتا ہے کیا؟ اسے علم غیب ہے؟ یہ شیطان نے جب دیکھا کہ چاروں طرف توحید پھیل گئی ہے، پورے جزیرہ اسلام میں آ گیا ہے، توحید میں آ گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھ کر شیطان کو یہ گمان ہوا کہ یہاں پر نمازی جو ہیں یہ جزیرۃ العرب کے اندر دوبارہ شرک نہیں کریں گے، شیطان کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ شیطان کا گمان ہے۔ شیطان اس توحید کی ترقی کو دیکھ کر ایسا شیطان گمان کر رہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو یہ شیطان کا گمان ہے، شیطان کو علم غیب ہے تھوڑی، تو شیطان کا گمان ہے۔ اور ہماری امت میں لوگوں نے نعوذ باللہ شرک کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد آپ نے دیکھا کہ شرک خطرناک طور پر پھیلا۔ اور اسی طریقے سے اور امت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جس انداز سے فرقوں نے شرک کو پروموٹ کیا، شرک کے مختلف شکلوں کو لائے، مختلف چیزیں بدل کے جو ہے شرک کو اندر لایا گیا، یہ پوری تاریخ اس پر گواہ ہے۔ یعنی کوئی انسان عقل رکھنے والا یہ گوارا کرے گا کہ لوگ جائیں جھنڈوں کی بنڈوں کی ان کے سامنے سر ٹیکے، ماتھا ٹیکے، ان سے پکاریں اور یہ شرک نہیں ہے؟ کون سا دماغ اسے مانے گا؟ یہ صرف جھنڈے میں لال رنگ لگا ہوا ہے، جھنڈے میں ہرا رنگ لگا ہوا ہے، لال اور ہرا رنگ مسلمانوں کا ہے، اس لیے مسلمان ایک کام کرے تو وہ شرک نہیں ہے؟ یہ تو بے انصافی ہو جائے گی۔ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان جو کچھ بھی کرے وہ شرک نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انصافی کرے گا اسے، ہے کہ نہیں؟ وہ کریں گے تو شرک، وہ جائیں گے پتھروں سے دل لگائیں گے، وہ جائیں گے اپنے رشی منی کو سب کچھ جاننے والا مانیں گے، اپنے سائی بابا کو کہیں گے کہ بھائی وہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ جو وہ لوگ کرتے ہیں وہ شرک ہے، وہی کام ہم لوگ کریں گے تو شرک نہیں ہے؟ یہ تو بے انصافی ہو جائے گی ساتھیوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انصافی نہیں کرتا ہے۔ اصول یہ کی ہے، آپ چاہے اپنے آپ کو مسلمان بول لیں، آپ چاہے اپنے آپ کو مشرک بول لیں، اگر آدمی شرک کرے گا ختم۔ اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال پورے گرا دیے جائیں گے اور آپ بھی خسارت اٹھانے والوں میں۔ تو یہ آرگومنٹ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری امت میں شرک نہیں ہوگا
اور اس کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے ان دلائل کے یہی معنی ہیں. امت بحیثیت مجموعی پوری کی پوری امت شرک میں نہیں ڈوبے گی، لیکن یہ بھی گارنٹی نہیں دی گئی کہ کوئی نہ کوئی ہے نا ہر فرد جو ہے توحید میں رہے گا، اس کی بھی گارنٹی دی گئی. امت میں بعض افراد ہوں گے جو یہ غلط کرتوت کریں گے، تاریخ اس پر گواہ ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے. تفصیل آپ لوگ جانتے ہیں. اچھا، دوسرا مطلب نمبر 5 آرگیومنٹ نمبر 5 ان کا یہ ہوتا ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے لیے مانگنے کے لیے ماشاءاللہ تبارک اللہ 5 وقت کی نماز ہے، مسجد ہے، سجدہ ہے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے نا. اللہ کو آپ بلائیے. اللہ نے قرآن میں کہا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہیے کہ میں قریب ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں. یہ ساری باتیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ اتنے گنہگار ہیں، ہم لوگ اتنے جو ہے کمزور ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہم اتنے ہے نا خطرناک انفیریٹی کمپلیکسٹی ہو جاتی ہے ان کے اندر کہ ہم لوگ اتنے ناپاک لوگ ہیں کہ کیسے ہم اللہ کا نام لیں. اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں. اور مشرکین نے بھی یہی بات کہی. مشرکین نے کیا کہا؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سارے ہیں نا لات منات عزا جن کی عبادت ہم لوگ کرتے ہیں، جسے ہمیں مشرک کہا گیا ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے پاس، یہ تو یہ ہماری اللہ کے پاس سفارش کرتے ہیں. اب ان لوگوں نے بھی بات کہی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ مشرکین کی بات دہرا رہے ہیں تو فوراً غصہ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ مشرکین سے ہم کو کیوں جوڑ رہے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت انہیں کا تعلق کس سے ہے؟ مشرکین سے ہے. آپ اس آیت کو لا کے یہاں پر فکس مت کریے. بھائی صاحب فکس کرنے کی بات نہیں ہے، آپ بھی تو وہی بول رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے. جبکہ ایک پکا مسلمان یہ ہوتا ہے جو اللہ کو ڈائریکٹ پکارتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہی تھا کہ لوگوں کو سیدھے براہ راست اللہ کو پکارنے کی تعلیم دے، ہے نا. جتنے بھی ہم نے دیکھا صحابہ جو امبیسڈرز بن کے گئے اسلام کو، جنہوں نے پریزنٹ کیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کے بندگی میں داخل کریں. انسان کی بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس سے نکال کے سیدھے اللہ کی عبادت میں شامل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو یہ کہنا کہ یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کریں گے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن پر کلام اٹھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت پر آپ کلام اٹھا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب اس وقت ہیں جب لوگ سیدھے اللہ کو پکارتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں جب بیمار پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک نماز پڑھنے نہیں آئے، نہیں ہوا پا رہا تھا. جب آخری دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹایا، پردہ ہٹایا، دیکھا کہ لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ خوش ہو گئے. کیوں خوش ہوئے بھائی؟ یعنی ان کا مشن کامیاب ہو گیا، اسی لیے تو آئے تھے. لوگوں کو سیدھے اللہ کی عبادت کرنے سکھانے کے لیے آئے تھے، اس میں وہ کامیاب ہو گئے، اسی لیے تو خوش ہو رہے ہیں. یہ کہنا کہ بھائی ان کی سفارش چاہیے، ہم لوگ بڑے گندے لوگ ہیں، بڑے برے لوگ ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہماری بات کہاں سنیں گی؟ غلط. آپ نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کی معرفت نصیب ہی ہوئی نہیں تمہیں. جبکہ اب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے. ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی توبہ سنتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کتنی آیتیں قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کتنی بار سکھایا ہے کہ آپ اللہ سے آپ پیسے مانگے. کوئی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اللہ سے ایسے مانگیے، اللہ کے فلاں کے نام سے مانگیے. تو یہ جو آرگیومنٹ رکھا جاتا ہے یہ سیدھے مشرکین کا آرگیومنٹ ہے. یہ مشرکین کے آرگیومنٹ سے بڑھ کے جاہلوں کا آرگیومنٹ ہے. جن کے پاس جہالت ہوتی ہے وہ ایسے آرگیومنٹ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ان کی ہمیں ضرورت ہے سفارش کرنے کے لیے. یاد رکھ لیجیے اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے کوئی سفارش کی ضرورت نہیں. اللہ آپ کے دل کے بھید کو جانتا ہے، آپ کی دل کی کیفیت جانتا ہے، آپ کو چاہتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو معاف کرنا پسند کرتا ہے. آپ کے اس طریقے سے آ کے مانگنا اللہ کو پسند ہے. مانگے سیدھے آپ اللہ سے. اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فليستجیبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ آپ کہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری آوازوں کو سنتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، تمہاری دعاؤں کو پوری کرتا ہے. آپ اللہ ہی سے مانگو، ہے نا. یہ پوری آیت اس میں یہی تعلیم دی گئی ہے. یہ جو آرگیومنٹ رکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ سفارش کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. اچھا، اگر یہ بھی بالفرض ہے نا ان سے بات تھوڑی دیر کے لیے مان لی جائے تو صرف سفارش کے لیے جاتے ہیں، قبروں کے پاس صرف سفارش چلتی ہے. سیدھے پکارتے ہیں بھائی صاحب قبر کا نام لے کے پکارتے ہیں. کتنے ہیں جو سفارش کے نام لیتے ہیں؟ کتنے ہیں جو چیک کر لیجیے آپ، چیلنج ہے جتنے بھی درگاہ میں، اب رینڈم جائیے چیک کریے.
رینڈم لوگوں سے پوچھئے کہ بھائی آپ نے کیا کیا، سیدھے سیدھے صاحب قبر کو پکارتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو، یا علی مدد، فلاں مدد، فلاں مدد، سیدھے سیدھے غیر اللہ کا نام لے کے ان سے مانگا جاتا ہے، اور جب آرگیومنٹ رکھا جاتا ہے کہہ دیں گے سفارش، اس میں بھی غلطی، اس میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں لوگ۔ اچھا، ایک ان کی دوسری بھی آرگیومنٹ سن لیجئے گا، کہتے ہیں ہم ولیوں کے پاس جاتے ہیں، ولیوں کو پکارتے ہیں، ولی کا دینا اللہ کا دینا دونوں ایک ہے، اعوذ باللہ، ہے نا، ولی کا دینا اللہ کا دینا ایک ہے، ولی اللہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں، آپ ان سے مانگے ان سے مانگیے، دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اس لیے کہیں گے کہ اولیاء اللہ دیتے ہیں، اولیاء اللہ دیتے ہیں، اولیاء اللہ سے جائیے بچہ مانگیے، اولیاء اللہ سے جائیے فلاں مانگیے، اولیاء اللہ کی عبادت کریے، اولیاء اللہ کے سامنے سر ٹھیکیے، کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ ہی تو دے رہے ہیں۔ کیسا ہے آرگومنٹ؟ ولی کیا دے رہے ہیں؟ جو اللہ نے انہیں دیا وہ دے رہے ہیں، کیا غلطی ہے بھائی صاحب؟ اللہ نے انہیں دیا ہے، وہ ان کے لیے، وہ کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو سیدھے اللہ سے مانگنے کا حکم ہے قرآن حدیث میں، ولیوں کے پاس مانگنے کا کہیں حکم نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کتاب و سنت کو ماننا کیوں نہیں ماننا ہے؟ اس کی اتباع کرنی کی کرنی ہے؟ نہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ بھائی ولی کے پاس مانگیے، تو ہم کہتے ہیں شرک ہے۔ اچھا، آپ تھوڑی دیر کے لیے شرک بھی نہیں مانیے، لیکن قرآن میں کہاں حکم ہے کہ اولیاء سے مانگو؟ احادیث میں کہاں حکم ہے کہ اولیاء سے مانگو؟ بلکہ اس کا الٹا ہی تو حکم ہے قرآن کے اندر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اللہ کے اولیاء انہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی ملامت نہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کل بتایا ان کے پاس ولی کا ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے۔ ان کے پاس ولی وہ ہے جو معرفت کو پہنچا ہوا ہے، ولی وہ ہے جو کرامت دکھاتا ہے، ان کے پاس ولی الگ ہی ہے۔ اور یہ جو اس کے پیچھے تصوف کا جو کانسیپٹ ہے وہ حلول کا کانسیپٹ ہے، خالق مخلوق مل جاتے ہیں، معرفت کے درجے میں گیا تو مکس ہو جاتا ہے، تو جب مکس ہو گیا تو دونوں ایک ہو گیا، آپ اسے مانگیے اسے مانگیے۔ اس کے پیچھے یہ خطرناک عزیز ساتھیوں، اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو تصوف و صوفیت ہے یہ توحید کے خلاف لڑائی کا اعلان ہے۔ یہ تصوف کے آڑ میں آرگیومنٹ کے لیے کہتے ہیں تزکیۃ النفس سے، آرگیومنٹ کے لیے کہتے ہیں کہ اخلاق کی درستگی ہے، لیکن آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو یہاں پر خالق مخلوق میں فرق باقی نہیں رہتا، سیدھے سیدھے توحید کے اصولوں کو ڈھایا جاتا ہے، سیدھے سیدھے غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، اور ہر چیز میں دیکھیے ان کا آرگومنٹ کیا ہے کہ بھئی اللہ کو پکاریے ولی کو پکاریے دونوں ایک، مطلب کیا ہے؟ سب ایک ہے۔ ان کے پاس توحید کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ توحید کا معنی اللہ کو ایک مانیے، ان کے پاس توحید کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے پاس توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی ایک ہے، اسے مانی یہ بھی اللہ ہے، اسے مانی وہ بھی اللہ ہے، سب اللہ ہی کا حصہ ہے، نعوذ باللہ، سب اللہ ہی کا حصہ ہے۔ اور مشرکین کو اسلام میں مشرک اس لیے کہا گیا، انہوں نے صرف بتوں میں اللہ کہا، اگر وہ کہتے کہ ہر جگہ اللہ ہے انہیں مارا نہیں جاتا تھا۔ دیکھیے کیسے الٹا آرگیومنٹ، کیسے نا الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے، اسی کو کہتے ہیں، ہے نا۔ جو کر رہے تھے وہ اس لیے غلطی ہے کہ انہوں نے سب جگہ اللہ نہیں کہا، صرف کہا کہ بتھی کے اندر اللہ ہے، اس لیے مشرک ہے۔ اگر یہ کہتے کہ سب جگہ اللہ ہے، میرے اندر، ان کے اندر، سب کے اندر اللہ ہے، تو پھر یہ اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا ڈیپ میں جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہندو فلسفے سے ان کے تار جوڑتے ہیں، ہے نا، ان کے تار، ان کے پاس بھی یہی کانسیپٹ ہوتا ہے تقریباً، ان کے پاس بھی انسان موکشا پراپت کرتا ہے، اس کے بعد وہ جا کے سیدھے سیدھے نروانا، اس میں جو ہے سیدھے خدا کے اندر مکس ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب خدا کا انکار ہے، یہ سب ملحدین ہیں، یاد رکھ لیجئے گا۔ جو یہ کہتا ہے خالق مخلوق میں فرق نہیں، یہ ملحد ہے، اسے دونوں کو ایک کر دیا۔ جب وہ دونوں کے کیا، کس کا انکار ہوا؟ بھئی یہ دکان کے اونر فلاں ہے، نہیں بھئی سب بھی اونر مطلب کیا؟ سب بھی اونر مطلب کیا؟ فلاں کو اونر نہیں مان رہے، مطلب کھا کے بل کے بغیر چلے جاؤں گا، یہ مانا ہے ڈائریکٹلی، ہے نا۔ تو یہ سب جگہ اللہ کا مانا، اللہ کا انکار ہے، اس کے اندر بڑے خطرناک جو ہے زیادہ علمی گفتگو ہو جائے گی۔ اتنا سمجھ لیجئے گا آپ کہ یہ کہنا کہ اللہ سے مانگنا ولی سے مانگنا ایک ہے، اس کے اندر یہ غلط عقیدہ کہ سب ایک ہی ہے، سب توحید مطلب سب ایک ہی ہے، سب مخلوق خالق سب ایک ہیں، ایک ہی چیز کا ہے، یہ ملغوبہ ہے، یہ صوفی کانسیپٹ اس کے اندر موجود ہے، اس لیے یہ لوگ دھڑلے سے ان چیزوں کو کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ کہیے کہ بھائی صاحب یہ نہیں جائز ہے، یہ فلاں، ان کے گال میں جو نہیں لگے گی، وہ کہیں گے بھائی آپ لوگ ہم نہیں سمجھے، نہیں آپ لوگ شرک کریں گے۔ آپ جب کہیں گے کہ بھائی آپ لوگ ہم کو سمجھتے نہیں ہیں، کیا بھائی مطلب یہ کہ جو صوفیت کا جو کانسیپٹ ہے، حلول کا جو عقیدہ ہے، خالق مخلوق دونوں مکس ہو جاتے ہیں، ناسوت لاہوت مکس ہو جاتے ہیں، یہ کانسیپٹ آپ لوگ نہیں جانتے، یہ معرفت پہنچنے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔
ہم کہتے ہیں کہ آپ کی معرفت میں لعنت ہو، ہے نا، آپ کے لاہوت ناسوت میں لعنت ہو، ہے نا. یہ ساری ایسی باتیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں. خالق مخلوق کبھی ایک نہیں ہو سکتے، خالق مخلوق کبھی ایک نہیں ہو سکتے. اچھا، ساتواں آرگیومنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. جب کوئی بات انہیں سمجھ میں آئی، ان کے مطابق قرآن میں لگے، فوراً دلیل لے کر آ جائیں گے قرآن سے، ہے نا. قرآن حدیث کے دلیل کے بنیاد پر عقیدے نہیں بنائے، عقیدے بن چکے ہیں. اس کے لیے کہیں نہ کوئی آیت نکل آئے، کہیں نہ کوئی حدیث ظاہری طور پر لگے کہ سیم ہے تو پکڑ لیں گے اسے اور لا کر کہیں گے دیکھو دلیل ہے. جیسے ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے پاس وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ مانگو. تو فوراً کہیں گے دیکھو وسیلہ مانگنا ہے. تو ہم ان اولیاء کے وسیلے مانگتے ہیں، ان کے طفیل سے اللہ کو پکارتے ہیں. حالانکہ قرآن میں اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. وسیلے کا مطلب جنت میں ایک جگہ کا نام ہے. اللہ نے کہا کہ عمل کر کے اللہ کے پاس جنت مانگو، یہی معنی ہے اس کا. اور صحیح وسیلہ تو تین ہی ہے. ایک آپ اللہ کے نام سے پکاریے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اس کا کوئی تعلیم دیتے نہیں ہے نا. ان کے پاس جو تعلیم ہوتی ہے بالکل تصوف کا، وہاں ان کے اوراد وہ ہیں. کتاب و سنت میں جو صاف صاف اچھی اچھی باتیں ہیں اسے لیں گے نہیں. شیطان تو گمراہ کیا ہوا ہے نا، سیدھی سیدھی باتیں نہیں لیں گے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سیدھے کھائیں گے نہیں. کب کھائیں گے، ہے نا. یہ کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے کچھ کیا ہے نا، یہ میرا انٹیلیجنس ہے، دیکھو میں سیدھا نہیں کھاتا ہوں، میں الٹا کھاتا ہوں، میں پیچھے سے کھاتا ہوں، ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کے پورے جو ہے ڈسکوریز اچھی باتیں، انوینشنز اچھی باتیں، دین میں مت کریے. دین میں اس کی جگہ نہیں، جائیے دوسری جگہ کریے جہاں آپ کر سکتے وہاں کریے، لیکن دین میں نہیں. یہ لوگ کہہ دیں گے نہیں دینی میں کریں گے، وہیں تو مزہ آتا ہے، وہیں پر تو لوگ ہمیں مان کر چلیں گے، وہیں پر تو ہماری دکان چلتی ہے. تو یہ جو وسیلہ کہتے ہیں ساتھیوں، جو قرآن میں جو وسیلہ کہا گیا ہے وہ جنت سے مراد ہے. وسیلے تو تین ہیں. ایک آپ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے، پہلا تو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے وسیلہ ڈھونڈیے. کہیں اے ستار میرے گناہوں پر پردہ ڈال، اے غفار میرے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ میرے تکالیف کو دور کر. اللہ کے ناموں میں آپ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. اللہ کو بہترین علم ہے، تمام علموں کی ماں ہے کہ آپ اللہ کے ناموں کا علم حاصل کریں. اس سے بہتر علم نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے. اس کے بعد آپ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے، اے اللہ میں نے تیرے لیے صدقہ دیا، اے اللہ میری بیماری کو دور کر. نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا. جیسے بخاری کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 افراد تھے، وہ ایک جنگل میں جا رہے تھے تو بارش ہوئی تو ایک گوفے میں داخل ہو گئے اور بجلی گری تو سیدھے سیدھے گوفے کا دروازہ بند ہو گیا، پتھر چٹان گر کے. اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے. معلوم ہو گیا کہ یہ قبر میں ایسے ہوتا ہے، مرنے والے ہیں. تو تینوں نے کھڑ کے نیک اعمال کے ذریعے سے پکارا، نیک اعمال کے ذریعے سے پکارا. ایک نے کہا کہ اللہ میں نے میری والدین کی خدمت کی، صرف تیرے لیے کیا، تو چٹان تھوڑا ہٹ گیا. دوسرے نے کہا کہ اللہ ایک عورت تھی جسے میں چاہتا تھا، میں اسے زنا کرنا چاہتا تھا، نعوذ باللہ، لیکن اے اللہ جب اس کے قریب گیا اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر جا، تو میں ڈر گیا، میں نے برائی نہیں کی. اے اللہ میں اس نیکی سے پوچھتا ہوں، تو ہٹ گیا. ایک تیسرے نے کھڑ کے اس نے اپنی دعا کی، کہا کہ میں فلاں کے یہاں کام کرتا تھا، اس نے جو ہے میرے پاس فلاں آ کے کام کیا، اس نے اپنی جو ہے معاوضہ لینا بھول گیا، وہ چلا گیا، تو میں معاوضے کے ذریعے سے چند بکریاں لے کے ڈالا، اور چند دنوں کے بعد یہ بکریاں جو ہے ایک وادی کے برابر ہو گئی. تو چند دنوں کے بعد وہ آیا، آ کر کہا کہ اے اللہ کے بندے میرا معاوضہ دے. میں نے کہا کہ تیرا معاوضہ تو میں نے یوز کیا ہے، اور میں نے اسے بتایا کہ ساری بکریاں تیری ہیں. تو اس نے کہا کہ مذاق کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ ساری بکری تیری ہے. اے اللہ میں چاہتا تھا اسے معاوضہ دے کے بھیج دیتا، لیکن میں اس کی معاوضہ اس کا ہے یہ کہہ کے میں نے بکریوں میں انویسٹ کیا، تو اس میں اتنی برکت آئی تو میں نے اس آدمی کو ان بکریوں کو دے دیا. وہ آدمی بکریاں چراتے جاتا، پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھتا، کہیں اس کی رائے تو نہ بدل جائے، کہیں دور جانے کے بعد بلا تو نہ لے. پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا، اور میں نے اے اللہ تیری خاطر چھوڑ دیا، تیرے لیے. تو چٹان کھل گیا، تینوں باہر آ گئے. تو آدمی اچھے اعمال کے ذریعے سے وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے، اچھے اعمال کے ذریعے. یہ دوسرا طریقہ ہے. اور تیسرا طریقہ وسیلے کا یہ ہے کہ جیسے اب عمر بن خطاب نے کیا، جب بارش نہیں ہو رہی تھی، عمر بن خطاب عباس بن عبد المطلب کو بلائے اور ممبر میں بٹھایا، کہا کہ آپ بارش کے لیے دعا کریے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دعا کرواتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد آپ ان کے خاندان کے بزرگ ہیں، آپ سے ہم دعا کروا رہے ہیں. انہوں نے دعا کی، بارش ہوئی. تو کوئی زندے بزرگ کے پاس گئے اور انہیں آپ نے دعا کرنے کے لیے عام معاملے میں، پرسنل نہیں، پرسنل کرنے کی بھی اگر آپ کو اجازت ملتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ عام معاملے میں کروائیے. عام معاملے میں کہا کہ آپ ہمارے دعا کریے.
اب بزرگ ہو کیسے چیک کریں بزرگ ہے نہیں ہے؟ ہرا شملہ، ہرا جبہ، پان کھا کے منہ لال، ہے نا، کبھی کبھی وقتاً فوقتاً بیڑی بھی پی لیتے ہیں، ہے نا، اور نماز گماز کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، جمعے میں اگر گئے اور باتیں بالکل پھینکو باتیں، ہے نا، یہ نہیں ہے ولی عزیز ساتھیو۔ اس کے لباس میں پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے ساتھ رہنے سے معلوم ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ جب رہیں گے معلوم ہوگا، اس کی بات چیت، اس کی عبادت، اس کا اللہ کا ڈر، دکھاوا نہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں دکھاتے نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین میں ایسے بعض بندے ہیں اگر وہ قسم اٹھائے اللہ پوری کرتا ہے، اگر وہ قسم اٹھائے اللہ پوری کرتا ہے، اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ایسے جو بزرگ لوگ ہیں ان کے پاس گئے، ان سے کہیں تو ہمارے پاس بزرگ کہنے کے ساتھ ساتھ دماغیں ہماری کہاں گھومتی ہیں؟ یہ ہمارے ہاں کے جو ڈپلیکیٹ مشائخ ہیں ان کی طرف، ان کے ہرگز مت جائیے، دعا خراب ہو جائے گی آپ کی، ہے نا، ان کے ہاں سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ وسیلہ پکڑنے کا حلال طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وسیلے ہیں دعا میں کہنا اے اللہ فلاں کے طفیل سے، فلاں کے طفیل سے، فلاں کے طفیل سے، یہ سب بدعتیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں تو ترمذی کی ایک روایت لاتے ہیں، اس روایت کو بھی غور سے سن لیجئے، ان کا ایک ٹھوس سمجھے یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ ایک صاحب آئے، اندھے تھے، ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں، آپ دعا کریے مجھے آنکھیں مل جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بھائی صاحب تمہارے پاس دو آپشنز ہیں، ایک آپ دعا کروا لیجیے انشاءاللہ اللہ آپ کو آنکھ دے دے گا، یا پھر آپ صبر کر لیجیے، میری نظر میں صبر کرنا بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ دعا کریے مجھے آنکھیں چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی، کہا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ انی توصلت به الى ربی فی حاجتی هذه لتقضی اللہم شفعہ فی۔ ایک دعا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے طرف لوٹتا ہوں تیری نبی کے حاضری میں، تیری نبی کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، نبی الرحمہ، اے اللہ ان کی دعا میرے حق میں قبول کرنا، اے اللہ ان کی سفارش میرے لیے قبول کرنا، ان کی سفارش میرے لیے قبول کرنا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا اللہ ہی سے کی جا رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ نبی کی سفارش میرے لیے قبول کرنا۔ سفارش کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ان کی جو دعا ہے، ان کی جو سفارش ہے وہ قبول کر لے۔ اس میں اور یہ جو وسیلہ جو کہا جاتا ہے اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس حدیث کو پیش کر کے دیکھو، وہ فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لی، وسیلہ ڈھونڈا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے، اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ وسیلہ نہیں ڈھونڈا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کے حاضری میں اللہ میں تمہیں پکار رہا ہوں، اے اللہ ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ ان کی موجودگی میں کرنا الگ ہے، ان کے انتقال کے بعد کرنا الگ چیز ہے۔ تو یہاں پر جو وسیلے کے لیے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے بالکل سراپا جو ہے غیر موقعہ ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں اور ایک بھی روایت سن لیجئے جو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے، یہ قصہ ہے، وہ قصے کے ایک مین جو آدمی ان کا نام ہے العتبی، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس بیٹھا تھا مدینے میں، تو وہاں پر ایک بدو آیا، اور بدو آ کے رونے لگا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجیے، اے اللہ کے رسول مجھے جو ہے اللہ کے پاس میری مغفرت کریے، لمبی دعا کی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی یہاں آ کے کیوں جو ہے مغفرت مانگ رہا ہے، حالانکہ قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ نے کہا کہ جب میرے بندوں سے غلطی ہو جاتی ہے جاؤک لیستغفروا واستغفر اللہ، تیرے پاس آتے ہیں اور اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، تو تم ان کے لیے مغفرت چاہنا۔ یہ قرآن میں ایک آیت موجود ہے۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے، منافقین آتے تھے اور صحابہ آتے تھے، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جب وہ موجود تھے۔ ان کے بعد جب وہ انتقال کر گئے، کسی صحابی نے، کسی جو ہے خلیفہ نے، ابوبکر ہو گئے، عمر ہو گئے، عثمان ہو گئے، بڑے بڑے جو صحابہ تھے، انہوں نے کسی نے بھی ایسا عمل تو نہیں کیا، وہ سیدھے اللہ کو پکارتے تھے۔ تو یہ ادبی ایک بات کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبی کے خواب میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ یہ جو آپ کے سامنے بدو دعا کر رہے تھے، جائیے ان سے مل کر کہیے کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو ادبی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ مغفرت چاہنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہے، حکایت ہے، یہ ایک آدمی کا تجربہ ہے، کسی کے خواب دیکھنے سے شریعت کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر ایسا کہیں گے خوابوں پر ہماری شریعت چلے تو روز ایک شریعت بن جائے گی ہماری، اتنی ساری خوابیں ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ خوابیں دیکھنے میں ہماری عورتوں کو کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا، زبردست خوابیں دیکھیں گے، روز سنائیں گے آپ کو خواب۔
تو خوابوں کی بنیاد پر آپ چلیں گے شریعت پوری کی پوری بدل جائے گی بھائی صاحب. تو یہاں پر یہ جو خواب بتایا گیا ہے وہ دلیل ہو ہی نہیں سکتی. ایک حکایت ہے, ایک آدمی کا تجربہ ہے, غلطی بھی ہو سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گئے لوگوں نے استغفار کیا اللہ کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کیا جب وہ باقید حیات تھے. یہاں پر بھی آپ کو یہ جو تصوف کا کانسیپٹ ہے دوبارہ آپ کے سامنے آئے گا. یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ زندہ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کا حصہ ہے, اللہ کے 4 ٹکڑے ہوئے نور کے, یہ وہ نور کا ایک حصہ ہے جو مدینہ میں بن کر آ گئے. تو یہ بھی اللہ ہی کا حصہ ہے, تو انہیں کیسے موت آئے گی؟ یہ تو ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو خطرناک بھول بھلیا ہے. تصوف کے جو افکار ہیں وہ ان کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے, اس لیے آپ آیت کہتے ہیں, احادیث کہتے ہیں, دلائل دیتے ہیں, انہیں بات چڑھتی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس یہی عقیدہ گھوم رہا ہے, نور محمدی کا عقیدہ گھوم رہا ہے. کہتے ہیں کہ بھائی یہ نور محمدی اللہ کے نور میں کا حصہ ہے, اسے کیسے موت آئے گی؟ تم لوگ سمجھتے نہیں بھائی صاحب. تم ظاہری آیتوں کو پڑھ لیتے ہو, ظاہری احادیث پڑھ لیتے ہو, آ جاتے ہو ڈسکس کرنے کے لیے. ہم کہیں گے کہ یہ تم نے کون بتا دیا کہ نور کے 4 ٹکڑے ہوئے؟ کہاں سے آپ کو معلوم ہو گئے؟ ایک روایت نقل کریں گے جس کے تعلق سے متفق محدثین نے موضوع کہا ہے. ایک گھڑی ہوئی روایت کو آپ اپنے دین کی بنیاد بنا لیں گے؟ نہیں, انہیں روایتوں سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ عقیدہ انہوں نے مان لیا ہے بس. یاد رکھ لیجئے, اسلامی عقیدے کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی عقیدے ہیں وہ اس وقت زندہ ہوتے ہیں جب اسے مانتے ہیں لوگ. بعض عقیدے ہیں معلوم ہے آدمی کو کہ غلط ہے لیکن وہ مانتا ہے اسے, اس لیے وہ عقیدہ ہے. آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا لوگوں کو؟ یہ جو جتنے بھی ہیں ہمارے ہاں ہندوستان میں جو بھی ہندو کلچر کے ہو گئے, فلاں کے ہو گئے, ان کے پاس آپ آرگیومنٹ کہیں گے بھائی ہاں آپ کے پاس صحیح ہے, آپ کے پاس صحیح ہے, بات عقل میں نہیں چڑھتی, لیکن ہم اسے مانتے ہیں نا. آرگیومنٹ کیا ہے کہ ہم اسے مانتے ہیں اس لیے عقیدہ ہے. اسلامی عقیدے کے علاوہ ساری عقیدے ایسے چلتے ہیں, اس کی اتھینٹسٹی کوئی ہوتی نہیں, سچائی کوئی ہوتی نہیں. اس کی سچائی صرف یہ کہ بعض لوگ اسے مانتے ہیں. اب وہ کہیں گے کہ بھائی ہم مانتے ہیں, عزت کرو, ہم اسے مانتے ہیں, ہم نے اس عقیدہ مان لیا, آپ کو عزت کرنی چاہیے. آپ مانے یا نہ مانے عزت تو کرو. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایسے جھوٹے من گھڑت قصوں کو مانتے نہیں ہیں, اور ان چیزوں کے خلاف بولنا ہماری شریعت کا حصہ ہے. ہماری شریعت کیا سکھاتی ہے کہ ایسے من گھڑت کے خلاف بولو, منہ بند کر کے مت بیٹھو, سچائی سناؤ. ایسے اسلام پھیلتا ہے. بہرحال ایک واقعہ عزیز ساتھیو جو وسیلے سے جڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بات پوری ٹھیک ہے, مانتا ہوں, لیکن وہاں گئے تو سکون ملتا درگاہ میں. بہت دنوں سے جو مسئلہ تھا میں مانگا, درگاہ میں ہو گیا. ہمارے ہاں کے مشہور میوزیشین ہے, پتہ نہیں کون سا کہ کچھ ایوارڈ مل گیا فلاں درگاہ میں جا کے, اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ ہی. ہم کہیں گے بھائی آپ آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے ہیں, ہے نا, آپ کچھ فرق ہوا ہی نہیں, آپ جو ہے اسلام میں آئی نہیں ہے, اسی ایک دوسرے رنگ کے شرک میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جانے سے ایک دل کو اطمینان ملتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دل کو اطمینان کی وجہ یہ ہے کہ وہ جگہیں بڑی ہوتی, ٹھنڈی ہوا آتی ہے نا. ایسے اگر کہیں اور بھی جائیں گے آپ کو دل کو اطمینان ملے گا. تو وہ جگہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, بعض لوگوں کے لیے کھانے کا بھی مسئلہ رہتا. ہماری امت کی عقلیں پیٹ سے کھلتی ہے نا, کھانے کے لیے ملتا ہے بہت کچھ تو اطمینان ہے. کوئی دوسرا ذریعہ بنا لیجئے کھانے کے لیے, وہاں پر بھی اطمینان مل جائے گا آپ کو, ہے نا. تو خوشی اطمینان جو آپ بول رہے ہیں اس کے بنیاد پر فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہی بات وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں مندر میں جانے کے بعد مجھے اطمینان ملتا ہے, فلاں کے پاس جانے کے بعد اطمینان ملتا ہے. تو آپ کا اطمینان, آپ کو چین سکون ملنا کیا مطلب نہیں, سچائی کی دلیل نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کی دعا قبول ہو گئی, بھائی صاحب اللہ ہی دعا قبول کرتا ہے. آپ کی تقدیر میں تھی تو وہ اللہ ہی دعا قبول کرتا ہے, وہاں جانے سے نہیں. اگر اس دن آپ گھر میں بیٹھے تو دعا قبول ہو جاتی تھی, ہے نا. یہ غلطی مت رہی ہے, یہ جہالت ہے. انہیں صحیح اللہ کا علم نہیں ہے, انہیں صحیح اللہ کی بات, اللہ کی معرفت کے بارے میں نہیں معلوم ہے, اس لیے ایسی باتیں کہتے ہیں, ہے نا. تو یہ ایک ان کا آخری آرگومنٹ جو ہے, اسے میں بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب شرک کیا ہے؟ دنیا پرستی ہی شرک ہے. کتنا آسان کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں شرک کیا ہے, صحیح ہے, حرام ہے. وہ شرک کیا ہے؟ آپ دنیا 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 میں پڑے رہیے, یہ شرک ہے. آپ آئیے دنیا سے باہر چھوڑ کے خانقاہ میں آ جائیے, ہے نا, اور خانہ بدوش ہو جائیے, اپنے سامان لے کے گھومیے. یہ پیور ہندو کانسیپٹ ہے, جہاں خواہشات سے دوری ہونا. اور بدھزم میں بھی ہے کہ آدمی اپنی خواہشات سے دور ہوتا ہے, ان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے دیکھیے بعض لوگ بھیک مانگ کے کھائیں گے, ان کے ہاں اپنے ایگو کو ختم کرنے کے لیے وہ بھیک مانگیں گے.
یہ جو آپ کے پردھان منتری بار بار کہتے ہیں کہ میں چائے والا ہوں، بار بار کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں وہ؟ کیونکہ ہندوؤں کے پاس جب آدمی بھیک منگتا ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے، تو مانا کیا ہے؟ وہ اپنی ایگو سے باہر آ گیا ہے، اس کے پاس ایگو نہیں ہے، اس نے اپنی ایگو کو مار دیا ہے۔ اور ان لوگوں کے پاس ایگو کو مارنا کیا ہے؟ یہی اصل عبادت ہے، یہی اصل عبادت، یہی مکتی ہے، یہی دھرم ہے۔ دھرم کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ایگو کو مارنا۔ اس اور ایک کانسیپٹ ہے نا، پتہ نہیں کیسے شیطان نے ڈال دیے، ہمارے اسلام میں نہیں ہے یہ۔ آپ اتنا آسان مت کرو کہ بھائی دنیا پرستی شرک ہے، نہیں نہیں نہیں، شرک الگ ہے، دنیا پرستی الگ ہے نا۔ پیسوں کے پیچھے پڑنا، لالچ ہونا، پیسوں کے بندے بننا، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اس سے خطرناک یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیں۔ تو ہمارے پاس برائی کی بھی اقسام ہیں، ہمارے پاس بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، بڑا شرک ہے، چھوٹا شرک ہے نا۔ ایک شرک کی بہن ہے جس کا نام ہے بدعت، بڑی قریبی بہن ہے یہ، ہے نا، اس کی چھوٹی بہن ہے شرک کی، اس کا نام ہے بدعت۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جائیں گے تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے جتنے بھی عام آرگیومنٹس ہیں ہمارے معاشرے میں جو میرے ذہن میں آیا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، ان کے جوابات دے دیے، اور شرک کا تھوڑا بہت ہم نے انٹروڈکشن دیکھ لیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ موضوع سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ۔ ایک وسیلۃ والفضیلہ، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے، لفظ خود آپ کے سامنے کلیئر ہے، دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے، تو ایک جگہ ہے جو دے، جنت میں ایک مقام ہے جو عطا کر، یہ معنی ہے اس کا۔ اگر وسیلہ ڈھونڈنا ہے تو کیا کہیں گے؟ اس کا جملہ لوگ ریفریش کرنا پڑے گا، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وسیلہ بنا، ایسے کچھ جملے ہوتے تھے۔ یہاں پر کہا گیا وسیلہ دے، مقام محمود دے۔ مقام محمود وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا مقام، اور وسیلہ یہ بھی ایک مقام ہے جنت کے اندر۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں وہ مقام دے اذان سننے کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی تعلیمات نہ ہوتی، تو یہ اذان کہاں ہوتی؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دعا کرتے ہیں تو معلوم ہو گیا کہ کیا ہیں وہ؟ اللہ کے بندے ہیں، انہیں بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ بریلوی صوفی کیا ہیں، کیا ان میں کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ آپ کا سوال بہت ہی صحیح سوال ہے، گہرا بھی ہے۔ دیکھیے، ان لوگوں کے پاس کیا ہے، جیسے آپ کو میں نے بتایا، بارہا بتایا، ان کے پاس وہ طریقے کا سسٹم ہوتا ہے، پہلے شریعت، بعد میں طریقت، اس کے بعد معرفت۔ یہ ہے نا تصوف کے لیئرز ہیں، یہ لیئرز میں آدمی تھوڑا تھوڑا ڈیولپ ہوتے جاتا ہے، اور جیسے معرفت کو پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو عبادت کی ضرورت نہیں، وہ بن ڈکلیئر کرتے ہیں، صاف صاف بولے عبادت کی ضرورت نہیں۔ بھائی حضرت نماز نہیں پڑھے نا، کہیں جی تمہیں پڑھو جاؤ جی، میں کہیں پڑھنا، میں معرفت میں چلے گا، میں حرم میں پڑھوں گا جی، صاف صاف بولتے ہیں لوگ، حرم میں پڑھوں گا۔ ایک صاحب جو ہے گھر میں آج چپل نہیں تھا ان کا، لوگوں نے کہا کہ بھائی چپل کی، ارے بھائی حرم میں چھوڑ کے آ گیا، ارے ہے نا۔ تو یہ سب جو ہے نارمل، ان لوگوں کے ہاں یہ بہت سیریس کا، آپ ہنستے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت ہی سیریس ہے، یہ ہائی کوالٹی سیریس ہے نا، مانتے ہو، گہرائی سے مانتے ہیں، مانتے ہی اس لیے سچی ہے۔ یہ بھی آپ نقطہ یاد رکھیے، یہ ہے نا، یہ بالکل ہمارے اسلام سے آئیڈیا کھاتا ہی نہیں ہے کہ آپ مانتے ہیں سچ ہے، سچ ہے تو مانیے، یہ ہم اسلام کہتے ہیں۔ تو بہرحال ساتھیوں، ان کے پاس جو ہے علماء ہوتے ہیں، وہ شریعت پڑھتے ہیں، گئے 7 سال مدرسے پڑھا، 8 سال مدرسے پڑھا، زمرے پڑھے، 7 زمرے پڑھے، فقہ پڑھا، حدیث پڑھا، تفسیر، یہ سب پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد تصوف میں کہتے ہیں کہ یہ سب آپ پڑھے جو حضرت، یہ سب باہر کی باتیں، ہمارے پاس اور خانخواہ میں ہمیں آپ کو دوسرا ڈوز دیں گے اندر کا، ہے نا، ہم آپ کو جو ہے معرفت دیں۔ تو ان لوگوں کے پاس شریعت بھی ہے، پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد معرفت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے تو الفاظ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، بعض لوگ اس میں سے بالکل چھترے بے مہار ہو جاتے ہیں، ہے نا، خطرناک ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو ان کے پاس عالم ہوتے ہیں اس اعتبار سے، جو شریعت پڑھتے ہیں، ان کے پاس شریعت کے بعد بھی ایک لیول ہے نا تصوف میں، تو جو شریعت پڑھتے ہیں تو اسے وہ عالم کہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ حالانکہ ہمارے پاس نہ طریقت ہے، طریقت بھی شریعت میں ہے، معرفت بھی شریعت میں، ان سب کے اوپر شریعت ہے۔ شریعت جو اللہ کے رسول نے جو کہا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ جو پورے کا جو مجموعہ ہے، یہی شریعت ہے۔ اس کے اندر آپ معرفت بھی ہے، اللہ، معرفت کا مطلب پہچان، اللہ کو پہچاننا، یہی تو اللہ کے 99 نام ہیں۔ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں کتنا کچھ کہا ہے،
یہ ساری باتوں سے آپ کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، یہ بھی شریعت کا حصہ ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ نام شریعت کے استعمال کیے تاکہ اپنے وہ خطرناک آئیڈیالوجیز کو ٹھونسے اندر. اگر یہ دوسرے فارسی میں کہیں گے، دوسری زبان میں کہیں گے تو آپ مانیں گے نہیں، تو آپ عربی کو مانیں گے، کیونکہ آپ جو ہے قرآن کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے ہیں. تو انہی الفاظ کو استعمال کر کے ایسے گھماتے ہیں. واللہ عالم. ہاں سوال کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں لوگوں سے سفارش کرواتے ہیں، ریکمنڈیشن کرواتے ہیں کسی سیٹ کے لیے، کسی فلاں کے لیے، کیا وہ اس میں داخل ہے؟ بالکل نہیں. وہ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اے لوگوں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کر لو، برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو ایک ہے تعاون. تعاون کا مطلب انسان کی مدد کرتا ہے، لیکن ایک انسان کی مدد انسان کے لیے، وہ تو معلوم ہے انسان کیا کر سکتا ہے نا. ایک انسان پیسے دے کے مدد کر سکتا ہے، ایک انسان ریکمنڈیشن کر سکتا ہے نا. فلاں بھائی مجھے بچہ دے دیں گے، میرے گناہ معاف کرو لو بھائی. یہ نہیں ہو سکتا. جو کام اللہ ہی کر سکتا ہے وہ اللہ ہی کرے گا. جو کام اللہ ہی کر سکتا ہے آپ نے بندوں سے مانگا، یہ ہو گیا شرک، یہ ہو گیا شرک. تو آپ جو پوچھ رہے ہیں سفارش، یہ تعاون کہتے ہیں. انسان تعاون کرنا چاہیے، یہ شریعت کا بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے. خیر الناس من ينفع الناس، بہتر آدمی وہ ہے دوسروں کی مدد کرتا ہے. تو اس میں یہ سفارش نہیں. یہ لوگ جو سفارش کیا ہے، سیدھے سیدھے غیر اللہ کو پکار کے کہنا کہ بھائی آپ اللہ سے کہیے کہ مجھے بچا دے دیں، اللہ سے کہیے کہ میرے گناہ معاف کروا دیں، اللہ سے کہیے کہ میری غریبی دور کر دیں، ہے نا. جو کام اللہ ہی کر سکتا ہے اس کے لیے ان کے ذریعے سے سفارش مانگ کے پہنچنا، جو کہ جائز نہیں. واللہ عالم. بحرہ مسلم کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارے یہاں معاشرے میں، ہندوستان میں بحرہ مسلم بہت ہیں. یاد رکھ لیجئے شیعہ کی دو قسمیں. ایک ہے اثنا عشریہ، جنہیں رافضہ بھی کہتے ہیں، ہم لوگ رافضیاں کہتے ہیں، اصل میں رافضیہ ہے، امامیہ، یہ تینوں ایک ہی نام ہے نا. یہ 12 امام کو ماننے والے. ایران میں انہی لوگوں کی حکومت ہے. ایک اور ایک قسم ہے جنہیں اسماعیلیہ کہتے ہیں. اسماعیلیہ کون ہیں؟ ان کے جو 7ویں امام تھے، چھٹے امام ہیں امام جعفر الصادق، ان کے ایک لڑکے تھے، ان کے بڑے لڑکے کا نام اسماعیل اور چھوٹے لڑکے کا نام علی الرضا. تو وہاں پر شیعہ نے اختلاف کیا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اسماعیل بڑے لڑکے ہونے مانیں گے، بعض لوگوں نے کہا چھوٹے لڑکے کو مانیں گے، کیونکہ بڑے لڑکا آدمی ٹھیک نہیں ہے، کردار ٹھیک نہیں ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے. تو وہاں پر یہ دو حصے میں چلے گئے. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ ہے نا چھوٹے بھائی کو مانیں گے، کیونکہ وہ آدمی اچھا ہے، دیندار نیک آدمی ہے، ان کے پیچھے چلے گئے. بعض لوگوں نے کہا نہیں، بڑا لڑکا ہی امامت کا حقدار ہے، اسے ماننے والا الگ ہو گئے. تو ان لوگوں کو اسماعیلیہ کہا جاتا ہے. یہ لوگ دور ہوئے تو اتنے دور ہوئے کافر ہو گئے. اسماعیلیہ بالاتفاق کافر ہے، انہیں کافر بولنے کے لیے جھجکنا نہیں چاہیے. اسماعیلیہ کی کئی شکلیں ہیں دنیا میں. اللہ اکبر. فاطمیہ ہیں، ہے نا، اس کے بعد عبیدیہ ہیں، نصیریہ ہیں، دروز ہیں، یہ سب دنیا میں ہیں. کہیں اور کی بات نہیں کرو، عالم اسلامی بہت ہیں. بشار اسد، حافظ اسد، یہ لوگ نصیریہ ہیں. اعوذ باللہ. ان کے ہاں جو ہے نا، اس لیے یہ لوگ کافر ہیں. یہ مسلمان نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کی مسجد نماز نہیں ہوتی، یہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے. اسماعیلیہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے. تو بحرہ اسماعیلیہ ہیں. بحرہ کیا ہے؟ اسماعیلیہ. وہ مسلمان نہیں ہیں، چاہے وہ داڑھی رکھ لیں، ٹوپی پہن لیں، مسجد بنا لیں، وہ مسلمان نہیں ہیں بالاتفاق. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اثنا عشریہ انہیں مسلمان نہیں مانتے. رافضہ ہیں وہ انہیں مسلمان نہیں مانتے. تب یہ نہیں مانتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کیا عالم ہوگا ان کا، خطرناک. یہ جو برہان ہے، ان کے جو خلیفہ جو ہیں ان کے تو خدا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں. بچہ اگر پیدا ہو تو بچے کا نام نہیں رکھتے، خط لکھتے ہیں برہان صاحب کو، اور خط لکھے 1 لاکھ روپے بھیجو بولتے ہو. مذاق نہیں کرو، سیریسلی. 1 لاکھ کا چیک کے ساتھ لیٹر جاتا ہے، وہاں سے ایک نام فکس کر کے آئے گا، وہی نام رکھیں گے. آپ بدل کے رکھیں گے تو مسئلہ ہے. مرنے کے بعد فوراً اجازت پوچھیں دفن کرنے کے لیے، وہ پوچھیں گے چیک بھیجو، اس کے بعد اجازت دیں گے، ہے نا. کروڑوں کے پیسے. یہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا میٹنگ کیا تھا، ان کا بجٹ تھا 10 دن کے لیے 300 کروڑ. 10 دن کے لیے ان کا بجٹ تھا 300 کروڑ. ساری دنیا سے آئے تھے چنئی میں، آپ شاید دیکھے ہوں گے، ہے نا. تو یہ سیدھے ان کے جو بڑے ہوتے ہیں، جنہوں خلیفہ فلاں مانتے ہیں، وہ اللہ کا ایک شکل کچھ مانتے ہیں، وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. واللہ عالم. یہی ہے. شاید ہماری کوئی تقریر ایک زمانے میں رہی ہے بحرہ کو لے کر، چیک کریں گے تو آپ مل جائے گی، تفصیل اس میں موجود ہے انشاءاللہ.
سوال کر رہے ہیں کہ کیا شیعہ لوگوں میں کوئی ایسے ہیں جو ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت ان کے اندر اچھائی ہو، صحیح کے قریب ہو؟ تو یہ ایک ہے فرقہ جنہیں زیدیہ کہا جاتا ہے، یمن میں ہے، انہیں نا شیعہ زیدیہ کہا جاتا ہے. یہ تقریباً اہل سنت والجماعت جیسے ہیں. صرف وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلافت بھی ابو بکر پہلے ہیں، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، اس کے بعد علی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ افضل تھے. کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر سے علی رضی اللہ عنہ افضل تھے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، خلافت بھی انہی کی تھی، افضل بھی وہی تھے. ایسے چھوٹی مخالفتیں یہ اکثر زیادہ یمن میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں، انہیں زیدیہ کہا جاتا ہے. ساؤتھ سعودی عرب، یمن میں یہ لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں. تو ان سے زیادہ بڑا کچھ اختلاف نہیں ہے، چھوٹی موٹی چیزوں میں اختلاف ہے، یہ قریب مانا جا سکتا ہے. انہی کی ایک شاخ حوثیین، جو یمن کے اندر جو ہوتی جو بولتے ہیں نا، حوثی جو ہے یہ اصل میں زیدیہ تھے، لیکن بعد میں ایران کے انفلوئنس میں آ کے لوگ اثنا عشریہ بن گئے، ورنہ وہ زیدیہ ہی تھے اصل میں. واللہ اعلم. ہے نا، درگاہوں میں جاتے ہیں، جنوں کو اتارا جاتا ہے نا، درگاہوں میں باقاعدہ طواف چلتے ہیں، گھومتے ہیں، فلاں ہیں. دیکھیے آلریڈی جہاں شیطان ہے وہاں جائیں گے تو پھر شیطان چھڑ جاتے ہیں، ہے نا، یہی تو ہوتا ہے ادھر، ہے نا. اعوذ باللہ، ایسے غلط چیزیں، شرکیات ہوتی ہیں، ہم نے سب ان چیزوں کو دیکھا ہوا ہے. تو ہے نا، تو یہ خطرناک چیزیں ہیں، اللہ سے بچانا چاہیے. درگاہ میں کچھ ہوتا نہیں ہے. قبرستان جانے کا حکم ہے، قبر جائیے، قبر کے پاس جائیے، آخرت یاد آئے گی. اس کے اوپر جو ہے عمارت بننا، یہ جو عمارت بننے کی کہاں دلیل ہے؟ یاد رکھ لیجئے، ہم سنیوں کے پاس جتنے بھی بدعتیں ہیں اس میں 95% ان لوگوں نے شیعہ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیا ہے نا. اس میں جو درگاہ پرستی ہے نا، اس کے بعد یہ جو تصوف، شیعہ خطرناک ان لوگوں کے پاس، شیرازی، مولانا روم، ان کے ہاں جو بھول بھلائیے ہیں، یہ سب شیعہ سے آئے ہیں اندر. پنجتن پاک، ہاں پنجا، ہے نا، وہ جو ہمارے ہاں جو جاہل سنیاں ہیں انہوں نے انہی لوگوں سے پورا ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. شیعہ تو شرک کا اڈا ہے، وہ تو سیدھے وہ تو 12 اماموں کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے. تو ہم سنیوں کے پاس شرک نہیں تھا جی ساتھیوں. درگاہ پرستی کب شروع ہوئی؟ 350 سال کے بعد درگاہ پرستی شروع ہوئی، ہے نا. تو ہندوستان میں درگاہ جو بنے گئے، جو ہندوستان کا مشہور درگاہ جو اجمیر کا درگاہ ہے، یہ کب بنایا گیا؟ محمد غوری کے ساتھ وہ آئے تھے، ہے نا، ان کا نام تھا معین الدین چشتی، ہے نا، چشتی سلسلے کے تھے. وہ آئے، وہاں رہے اجمیر میں، اچھا بھی کام کیا. ان کے انتقال کے 200 سال کے بعد درگاہ بنا گیا ہے. کتنے سال؟ 200 سال کے بعد. وہاں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا محمود غزنوی، نہیں محمود مغولی کچھ نام تھا، نام بول رہا ہوں میں. وہ وہاں کے گورنر تھے. وہ چاہتے تھے کہ لوگ انہیں مانے، تو انہوں نے درگاہ بن دی. پولیٹیکل تھا، وہ درگاہ جو بنی گئی وہ پولیٹیکل اینگل تھا تاکہ انہیں شہرت ملے. تو یہی ہے. تو کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ ہاں، تو یہ یہاں سے کچھ ہوتا نہیں ہے. جنوں کو بھگانا ہے تو ہمارے پاس تو آسان طریقے ہیں، ان چیزوں سے آدمی باہر نکلنے کے لیے. تو صبح شام کے اذکار ہیں، سورہ بقرہ ہے، قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. ان چیزوں سے ساری بلائیں آدمی باہر آ سکتا ہے. واللہ عالم. سوال کر رہے ہیں کہ گائے کا گوشت کھانے سے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. گائے کا گوشت اور گھر والوں سے کیا جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے. گائے کا گوشت کھائیے، ہے نا، حلال چیز ہے. حلال چیز کھانے سے کوئی یہ سپرسٹیشیس ہے ہمارے بعض لوگوں کے. یہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو صوفی حضرات ہیں ان کے پاس گائے نہیں کھاتے وہ لوگ. دیکھیے پھر یہاں پر ملیں گے، ہندو نہیں کھاتے، ہے نا، وہ پورے وہاں سے تار جوڑ رہے ہیں. یہ لوگ بھی نہیں کھاتے، ہے نا، یہ لوگ بھی نہیں کھاتے، کیونکہ جو ہے تقریباً یہ کہتے نہیں حرام ہے لیکن عمل میں بتا رہے ہیں حرام ہے. آپ کھائیے، آپ توحید کو ماننے والے ہیں. یہ حلال جانور ہے نا، اونٹ، گائے، یہ سب کھانے والی چیزیں کھائیے، الحمدللہ کوئی حرج نہیں. اگر کوئی کہے کہ لڑائیاں ہوتے ہیں تو اتنا کھائیے کہ لڑائیاں ختم ہو جائیں. اتنا کھائیے کہ لڑائیاں بار بار کھائیے، دیکھتے ہیں کتنی لڑائی کہاں تک جاتے ہیں آخر کار، ہے نا. واللہ اعلم. ہاں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ وسیلہ جو ڈھونڈتے ہیں کیا یہ بذات خود ایک عمل ہے، بذات خود عبادت ہے؟ ہاں، بذات خود عبادت ہے. قیامت کے دن اس کا آپ کو اجر ملے گا. آپ نے وسیلہ ڈھونڈا،
اللہ کے ناموں کے ذریعے سے، آپ کے اچھے اعمال کے ذریعے سے، کیونکہ وہ خود ایک عبادت ہے اور اس کا اجر آپ کو قیامت کے دن ضرور ملے گا انشاءاللہ، ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جانے سے پہلے ایک اعلان سن لیجیے گا۔ یہ اعلان حسب معمول اعلان یہ ہے کہ عزیز ساتھیو، ہماری ضروریات بہت زیادہ ہیں، قرض ہے جو رمضان کے بعد ہمیں ادا کرنا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے اس تعلق سے آپ غور کریے، اس تعلق سے آپ اپنا جو ہے کنٹریبیوشن دیجیے، بڑھ چڑھ کر دیجیے، اس سے بہتر آپ کو کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کار خیر یہاں سے کتنا پھیل رہا ہے، لوگوں تک پہنچ رہا ہے، تو یہ ایسے جگہ آپ کے پیسے دے دیں، آپ کو دگنا چگنا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے صدقات کو قبول فرمائے، آپ کے اعمال کو قبول فرمائے، رمضان کی آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد۔